پڑھیے دی ہول پٹیشن اور آئین کے 184(3). Without prejudice to the provisions of Article 199, the Supreme Court shall, if it considers that a question of public importance with reference to the enforcement of any of the fundamental rights conferred by Chapter 1 of Part 2 is involved, have the power to make an order of the nature mentioned in said article. ٹھیک ہے. اب ایک ایشو جو آئے گا آپ کے سامنے وہ 184(3) کا کوگنیزنس اس عدالت نے لے لیا ہے. ٹھیک ہے جی. تو آپ سوچ لیجئے کیا ہوگا. اب یہ جن لوگوں کو آپ نے بنانا چاہتے ہیں پارٹی، اگر آپ کے الزامات صحیح ہیں جی سر، تو ان کو کیا فائدہ ملے گا؟ آپ کا یہ الزام ہے کہ جو الیکشن تھے پچھلے کب کے الیکشن ہے یہ 2018 کے 2018 کے الیکشنز کے حوالے سے پوری بات ذرا سن لیں نا. آپ کا الزام یہ ہے آپ کی درخواست میں اور آپ کی تقریر میں جس پہ آپ کھڑے ہوئے ہیں کہ صحیح ہیں جی. آپ کا یہ الزام تو نہیں ہے کہ کوئی جنرل پرائم منسٹر بننا چاہ رہا تھا. نہیں. اگر آپ کا الزام درست ہے تو اس کا مطلب یہ وہ سہولت کار بن رہے تھے کسی اور کے لیے. وہ کون تھا؟ دیکھیے اس وقت ایٹ دیٹ گیون ٹائم نہیں ہم سوال پوچھ رہے ہیں نا، بتائیے نا. دیکھیں یہ کیوں، دیکھیں یا تو کہ یہ خود کرنا چاہ رہے تھے، اپنی ان کی کوئی ذات کا فائدہ ان کو مل رہا تھا اس باتوں سے. اس پہ لکھ دینا آپ لکھ. اچھا اٹ از اے کیس آف نہیں دیکھیے نا جی کوئی کسی کے لیے سہولت کاری کرے تو یا تو کہیں جی اس کو اپنا فائدہ مل رہا تھا، یہ بات بھی ہے صحیح. اسی میں نے کہا آپ ذرا سوچ سمجھ کے آگے پیر رکھیے گا، کیونکہ آپ نے الزام جو لگائے ہیں، آپ نے الزام ان پہ جو لگائے ہیں اس بات کے تو آپ نہیں لگا رہے ہیں کہ ان کو یہ کرنے سے کوئی فائدہ ہوا. آپ یہ الزام لگا رہے ہیں کہ ان کے یہ کرنے سے ایک شخص کو نقصان پہنچایا اور ایک شخص کو فائدہ دیا گیا. یہ آپ کا پوری تقریر ہے اور یہ آپ کی پوری آئینی درخواست ہے. تو اگر ایک طرف تو آپ سہولت کاروں کو جو پارٹی بنا رہے ہیں تو بینیفیشری پارٹی نہیں بنے گا. جی سر، گزارش یہ تھی کہ یہ جو سہولت کار سر بینیفیشری کا کہیں نام نہیں لیا ہوا میں. آپ کے نام کی بات مرضی تو نہیں ہے نا. یہ آپ جب آ جاتے ہیں نا 184(3) میں پھر ہمارے اختیار شروع ہو جاتے ہیں. یہ نہیں ایک یہ دیکھیں آپ جذباتی نہ ہو، آرام سے سنیے بات. نہیں سن لیجیے خان صاحب ذرا سا سن لیں. سر جتنے جذبات ہیں وہ 5 سال میں ٹھنڈے ہو. اچھا تو اب آپ اس کی عکاسی کیجیے ہمارے سامنے. آپ بے شک دیکھیے ایسے نہیں ہوگا. 184(3) میں جب آپ داخل ہو گئے اور ہم نے کوگنیزنس لے لی اور اگر آپ کے الزامات ثابت ہوئے، یا تو کہیں یہ شخص واحد کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، پھر آپ شاید پبلک وہ کیا ہے جملہ جو آئین میں ذکر ہے جس کا پبلک کیا نام ہے، پبلک 184(3) کی لینگویج میں پڑھ لیتا ہوں، وہ پھر پبلک امپورٹنس کے زمرے میں شاید یہ نہ آ پائے. مگر اگر یہ الزامات درست ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر تو آپ نے پورے پاکستان کے آئین کے خلاف کارروائی شروع کر دی. آپ اس کی اہمیت دیکھیے نا. پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے یہ جو لوگ ہیں یہ ملزمان تھے پھر وہ سب اسی میں آئیں گے. سر نہیں، یہ دیکھیے یہ آپ کی تضاد ہے آپ کی آئینی درخواست میں. یا ایک بات کیجئے یا دوسری بات کیجئے.
آپ لوگوں کی پیٹھ کے پیچھے الزامات لگائے, آپ نے ان کو پارٹی نہیں بنایا, چلے آپ نے ایک قدم آگے بڑھے, آپ نے ان کو پارٹی بنا دیا. اب اگر ہم آپ کی بات یا آپ کی بات سچی ہے یا غلط ہے, اب میں اس پہ ہم لوگ تو کوئی ابھی نہیں رائے دیں گے جب تک دوسرے لوگوں کا موقف نہ سنیں, مگر اگر آپ کی بات سچی ہے تو وہ جو لوگ تھے وہ کسی کو فائدہ پہنچا رہے تھے یا اپنے آپ کو فائدہ پہنچا رہے تھے؟ اگر کسی اور کو پہنچا رہے تھے اور آئین پاکستان کی وفاداری نہیں کر رہے تھے تو پھر اس جھال میں اور لوگ بھی پھنس جائیں گے. آپ ذرا آپ اپنے ان سے مشورہ کر لیں, کیونکہ ماشاءاللہ آپ کے جو وہ ہیں کلائنٹ وہ خود ایک جج ہیں, تو ان کو میرے خیال میں بات کی اہمیت سمجھ گئے ہوں گے. ہم آپ مشورہ کر لیں, یقیناً کر لیں پریشر. نہیں آپ کریں پہلے مشورہ نا. یہ صرف ایک بات مشورے سے پہلے کرنا چاہتا ہوں, ان کا ساری تقریر کا اور سارے کیس کا جو بنیادی ہدف آپ کی تقریر واپس پڑھ لیتے ہیں. اچھا پڑھتے ہیں آپ کی تقریر. دیکھیے مجھے یہ اب آپ کی تقریر ذرا وہ اس میں ذکر ہے اس کا پیج 33, ٹھیک ہے. اب آپ کی تقریر میں جو آپ باتیں کر رہے ہیں وہ ہم کہہ رہے ہیں, وہ آپ پہلی بات کہہ رہے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان آگے نکل گیا کیونکہ ادھر متواتر وقت پہ الیکشن ہوتے گئے. ایک ہی آپ کا پہلو ہے. دوسری بات یہ ہے کہ عدالتوں مجھ پہ سن لیجیے نا, مجھ پہ یعنی کہ مجھ سے مراد ہے جج کے بطور پہ, اور عدالتوں پہ دباؤ دیا جا رہا تھا کہ وہ کسی کو ڈسکوالیفائی رکھے. ٹھیک ہے, تو جب کسی کو ڈسکوالیفائی رکھے تو کسی کو پھر فائدہ بھی پہنچے گا نا, یا تو ڈسکوالیفیکیشن, ٹھیک ہے, تو پھر وہ بات پھر کڑی سے کڑی جڑے گی. ایسے آپ ادھوری بات کو تو نہیں کر سکتے کہ آپ کی اتنی بات کو مانے, پھر اس کے نتائج بہت زیادہ نکلتے ہیں ادھر سے. یا تو آپ کے الزامات غلط ہیں, اگر آپ کے الزامات درست ہیں, یا تو آپ کہتے تھے فلاں جنرل پرائم منسٹر بننا چاہ رہا تھا, پھر تو آپ کی بات صحیح ہے کہ جی وہ تو وہاں تک میں محدود ہوں, میں دوسرے تک نہیں ہوں. اگر آپ پوری مشینری جوڑ رہے ہیں رجسٹرار سمیت سپریم کورٹ کے, چیف جسٹس آف دی اسلام آباد ہائی کورٹ, ہم یہ آپ کو کہہ نہیں رہے کہ کریں یا نہ کریں. یہ کیس آپ لائے ہیں ہمارے پاس 184(3) میں. ایک دفعہ آپ ایک چیز لیا ہے, یہ بہت ہی سیریس بات ہے, بہت سیریس بات ہے. جی صحیح, آپ اس کو شاید اس کو سیریسلی لے نہیں رہے ہیں. اگر یہ لوگوں نے یہ چیزیں کہیں کریں تو کس کو فائدہ پہنچا ہے؟ اس میں بیسیکلی they wanted to have results of their own choice. This is what was their choice. فائدہ یہ نقصان کا جہاں تک تعلق ہے, ظاہر ہے کہ ان کے سامنے تو یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کا ایک کورس آف پولیٹیکل انجینئرنگ ہے. اپارٹ فرام دس از ون آف دی ایگزامپلز ویئر تھنگس ہیو بیکم ویری اپیرنٹ آن دی فیس آف اٹ وچ ادروائز پیپل سسپیکٹ. اس میں جناب میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا 2 صفحے اگر مجھے اجازت ہے میں پڑھ دوں from the additional reply that he has made in which he was specific about who was doing what. دیکھیے اب آپ میں کیا وضاحت کروں. ماشاءاللہ آپ کئی دفعہ الیکشن لڑے ہیں یا الیکشن کے پروسیس میں تو رہے ہیں. اپنے اداروں کی بات کر لیتے ہیں, سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن میں. ٹھیک ہے, اگر ایک طرف کوئی کچھ کرے ایک شخص کو باہر رکھنے کے لیے, تو اسی لیے کرے گی نا کہ اس کا پسندیدہ کینڈیڈیٹ جیت جائے, اور تو کوئی نتیجہ نہیں ہوتا ہے. یا تو وہ اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے تو وہ پھر الگ بات ہے. ٹھیک ہے, تو جب یہ سارے لوگ جب یہ کارروائی کر رہے تھے تو پھر بینیفیشری کون بنتا ہے؟ آپ دیکھ, انہوں نے اپنے کینڈیڈیٹس کو جیپ کا نشان دیا تھا سر, جیپ والے ان کے پسندیدہ تھے. بات نہیں سب دیکھیں, یہ ایک حامد خان صاحب یا آپ بحث کر لیں یا جب تک ہم کسی کو کال نہیں کر رہے ہیں, ہم کہنا مشاورت بے شک کر لیں, ہم سے ڈائریکٹ مخاطب نہ مناسب نہیں لگتا ہے نا. آپ مشاورت کر لیں, آپ کریں مشاورت. گزارش یہ تھی کہ لیٹ دیئر رسپانس کم, کیونکہ کل بھی یہی بات ہوئی تھی. دیکھیں تو اس کا مطلب ہے کہ میں آدھی بات کروں گا, پوری بات نہیں کروں گا, یا پھر پوری بات کہیں یا پھر نہ بات کریں. نہیں, پوری بات دیکھیں, یہ بات نہیں ہو سکتی ہے کہ آپ
اس سپریم کورٹ کو اپنی مرضی سے چلائیں گے. آپ آ گئے, ہم نے آپ کو نہیں بلایا, آپ خود آئے. اب مرضی چلے گی ہماری. اگر آپ سچ پہ جانا چاہتے ہیں تو چلیے سچ پہ کی طرف بڑھیے. کسی وقت تو کر لینا پاکستان میں سچ کی بات, یا پھر ہٹ جائیے, یا پھر کہ میں نہیں کرنا چاہتا ہوں. یہ تو نہیں کہ جی اب یہ ایسی بات ہے آپ ان کو کہہ دیں اس نے غلط لکھ دیا آرڈر. بھائی سائن میں نے کیا نا, یا نقصان میں نے کیا, اس کی ذمہ داری ہو سکتی ہے اگر اس نے کوئی اور کام کیا ہو. تو یہ آپ نہیں کر سکتے ہیں کہ اچھا وہ اگر آپ نے ان کو بلا لیا, اگر انہوں نے کہہ دیا ہم نے تو اس کے کہنے پہ کیا, پھر یا تو اس کو خود کہنا جی ان کو فائدہ ہو گیا, وہ بات آپ کر نہیں رہے. بھئی کوئی چیز مینیپولیٹ کی جا رہی ہے تو کوئی وجہ ہوتی ہے نا کرنے کے لیے, یا ایسی بس چلو آج ہم شرارت کرتے ہیں. وہ تو اسکولوں میں ہوتا ہے بچے کہ اس کو ذرا تنگ کر دو, اس کو تنگ کر دو. تو میرے خیال میں یہ اتنے سینئر لوگ بلا وجہ تو شرارتیں نہیں کریں گے نا کہ چلو آج یہ ہم شرارت کرتے ہیں. تو جب اگر ایسی بات ہے تو اسی لیے ہم نے ذرا یہ بات نہیں ہو سکتی ہے کہ آپ ایک فرد واحد کا کیس لے آئیں اور کہیں جی باقی کوئی چیز نہ دیکھیں. اگر آپ نے یہ کیا تو پھر یہ بہت بڑا حملہ ہوا آئین پہ, جمہوریت پہ. سنتے رہ جائیے, بالکل صحیح, آئین پہ, جمہوریت پہ اور عدلیہ پہ. اور اس کی پھر ہم نوٹس لیں گے اور اس کو پھر حتمی جگہ تک لے جائیں گے. دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں پچھلے 70-75 سال سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے جی, تو کیا یہ ہم ارادہ نہ کریں آج سے کہ آئندہ نہ ہو؟ کرنا چاہیے. اس کے لیے لازمی ہے کہ جو لوگ تھے ان کو تو کم از کم پوچھا جائے, جو بھی انوالو تھے ڈائریکٹ انڈائریکٹ جو بھی تھے, بے شک ہم ہی نہ ہو کیوں نہ ہو اس میں, ان سے بھی پوچھا جائے. ان سب کو پارٹی بنانے کی ریکویسٹ کی ہے ہم نے. نہیں, یہی لوگ رک گئے جو ہمیں انفلوئنس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ یہ پہلی بتائیے بات, کیا فوج ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے یا ماتحت ہے حکومت کے؟ ماتحت ہے انڈر دی کانسٹیٹیوشن. ماتحت ہے نا, تو اس کا سربراہ کون ہوتا ہے حکومت کا؟ پریزیڈنٹ سربراہ نہیں ہوتا ہے, وہ تو ایک کانسٹیٹیوشنل ہیڈ ہے جو اس کی وہ اختیارات بہت ہی کم ہیں, وہ تو سب ایڈوائس پہ چلتا ہے پرائم منسٹر کی. تو کون ہوتا ہے, کس کی ماتحت ہوتے ہیں؟ ظاہر ہے آئین کے تحت ہوتا ہے, فیڈرل گورنمنٹ کے تحت ہوتی ہے ماتحت انڈر آرٹیکل 240. بھائی کس کے ماتحت ہوتا ہے؟ بھائی کون اپوائنٹ کرتا ہے لوگوں کو, کس کے تحت ماتحت ہوتے ہیں؟ یہ فیڈرل گورنمنٹ اپوائنٹ کرتی ہے. فیڈرل گورنمنٹ تو ایک شخص نہیں ہے نا جی, شخص کیا عہدہ کیا؟ کیبنٹ بھی شخص نہیں ہے. کنسسٹ اپون cabinet consists upon naturally prime minister is heading that cabinet which appoints the. ٹھیک ہے, اگر تو اب یہ باتیں ہو رہی ہیں, یا تو آپ کہیں کہ جی یہ لوگ سب روگ تھے, اپنی مرضی کر رہے تھے, کچھ اور کر رہے تھے, ٹھیک ہے, تو پھر جو بینیفیشری کی بات آپ دور کیسے رکھ سکتے ہیں؟ آپ ان سے مشورہ کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ کیونکہ یہ آپ شاید اس پہلو کو دیکھا نہیں. جب آپ ہمارے پاس آئیں گے پھر ہم آئین اور قانون پہ چلیں گے. پھر یہ نہیں ہوگا کہ مجھے یہ کر کے دے دیں اور مجھے وہ کر کے دے دیں, پھر ہم آپ کو شاید پورا کر کے دے دیں گے. حامد خان صاحب جی, لائف از ناٹ سو ایزی. میں اس میں ایک بات تھوڑی صلاح الدین صاحب سے پوچھ رہا ہوں. صلاح الدین صاحب آپ کی کیا رائے ہے اس معاملے میں؟ My lord, I certainly agree that if a process of inquiry starts and if certain facts emerge, then consequences must flow from that. But what I would request is, sir, that it be done step by step. Currently, the allegations, if the Lordship... No, hang on, please stop here. Why should things be done step by step? They're interconnected. Either you should say they're not interconnected, they're completely independent. Mr. Shaukat Siddiqui suffered for some other reason. Maybe his attitude was not liked or his face was not liked. Bura na maniye. No, the specific allegation that has come before us is the manipulation that was being planned for the elections to keep certain people or certain parties out and to benefit somebody else. Now we should close our eyes to that aspect and only focus on where the petitioner wants to take us. Then that would be blinkered vision.
I don't know if you can give us a satisfactory answer. Not at all. That is not my submission, sir. What I'm saying is that the precise allegations thus far are that maneuvering was being done within the judiciary by certain military officers in order to remove one person from the elections. Now, there are... Why are you shy on taking names? Nawaz Sharif from elections and for convicting him. Now, and if that is done, who benefits? Mr. Salahuddin Ahmed benefits or the Karachi Bar Association benefits? My lord, obviously Nawaz Sharif's opponents benefit, but if I can just... No, don't tell us. Dekhiye na, then you are being used as a political tool. We will not allow. If you are interested in the constitution of Pakistan or the law of Pakistan, then you cannot say, it's not just a matter of the perquisites of a judge. I think Mr. Shaukat Siddiqui is bigger than that. It's more than that. If the Karachi Bar Association, which bar are you representing? Karachi. If your interest is only limited to that and you are not going to go forward, then we will think that it will not be considered having come to court with clean hands. My lord, there are three possibilities, and that is why I was saying step by step. Three possibilities are that the attempt to remove Nawaz Sharif from the electoral process was born out of some personal animus or dislike by those officers. That is possibility one. The second possibility is that it was done in order to favor his opponent, remove him and clear the way for his opponent. In the second possibility, then there are two further possibilities. One is that it was done without the knowledge of the beneficiary. The other is that the beneficiary was colluding in that process. But these things are exactly the kind of things that will be determined after the inquiry that I have pleaded for. So what do you think we are doing here, sitting here? What do you mean after the inquiry? Which is this after the inquiry? We are not a tribunal, we are the Supreme Court of Pakistan. Yes. Please explain what you mean by after the inquiry. Please explain that. The inquiry could be undertaken by this bench itself, or your lordship could appoint a commission. But what I'm saying is, hang on. Don't. Appoint a commission. We are asking you a simple question. What is the interest of the Islamabad Bar Association and Karachi Bar Association in the matter? Your only interest is to secure the pensionary benefits of a gentleman? Is that your entire interest in the matter? Please say so. If there is some other interest, tell us. Not at all, sir. Our interest, and in fact our leading prayer is that if there is some judicial manipulation that has taken place, if those allegations are correct, then they have to be, the truth must out, and the guilty parties must also be punished for such actions. Now, have you done any criminal case ever? Yes, sir. उसमें एफआईआर में क्या लिखते हैं? वजह अनाद, ठीक है ना? तो अब आप माशाल्लाह इसका भी जवाब दे दें. ये तो या तो कहें कि ठीक है आपका हमदर्दी है एक शख्स से है, फिर तो पता नहीं है 184 की जुमरे में आते है बात या नहीं आती है. अगर आपके मकासद बड़े हैं या आपके मकासद छोटे हैं, आप कहें नहीं हम शख्सियात ही तक रुकना चाहते हैं और इनकी पेंशन का मसला बहुत बड़ा है पाकिस्तान के लिए, ठीक है, ये बहुत ही अहम मसला है, ठीक है, ये भी एक मौक़िफ़ हो सकता है. दूसरा मौक़िफ़ ये हो सकता है कि नहीं, हम वकील हैं, हम आइन की पासदारी और कानून की हुक्मरानी और जमहूरियत के साथ खड़े हुए हैं, तो फिर वो बात कीजिए. आप दोनों में से आप हमें ये ना बताएं हम क्या करेंगे, पहले ये करें फिर वो करें फिर फलां करें. हम ऐसे नहीं चलते हैं. आप हमें मदद कीजिए, हमारी मुआवनत कीजिए. करेंगे क्या वो हम करेंगे. आप बताएं आप चाहते क्या हैं. इस 2 पिटिशंस ला करके आप इनकी पेंशन के लिए सिर्फ आए.
نہیں بالکل نہیں سر، میں نے عرض کیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ان تمام معاملات کی تحقیقات ہو. دیکھیں پھر وہی آپ بات کر رہے ہیں تو ہم کس لیے بیٹھے ہوئے، ہم تحقیقات ہی تو کر رہے ہیں نا. پہلی بات دیکھیں ایک آدمی کے پیچھے وہ آپ کرتے ہیں ایلیگیشن. جی آج پڑھ رہا ہوں سر. اب جو موجودہ ہماری درخواست ہے جو سی ایم ہے وہ ابھی اس میں 5 اشخاص کے نام اس لیے لیے گئے ہیں کیونکہ ان 5 اشخاص کا نام شوکت صدیقی صاحب نے باقاعدہ اپنا جو جواب تھا سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے سامنے ان 5 اشخاص کا نام اس میں ذکر کیا ہے. تو میری التجا یہ تھی کہ اگر ابھی ایز اے فرسٹ اسٹیپ ان 5 اشخاص کو نوٹس دیا جائے تاکہ ان کا موقف بھی سامنے آیا جائے. دیکھیں صلاحالدین صاحب سن لیں ذرا. صلاحالدین صاحب اپنی بیمہ پہ کیا یا آپ نے کسی کو فائدہ دینے کے لیے دیا، اور یہ تمام چیزیں اس وقت ہو سکتی ہیں. دیکھیں آپ کا مین کنٹینشن یہ ہے کہ جوڈیشل پروسیس میں انٹرفیئر کر رہے تھے. ہم آپ سے دیکھیں آپ اس کو انکوائری سمجھ لیں. ہم آپ سے انکوائر کر رہے ہیں کہ what was the purpose behind to manipulate in the judicial proceeding. کیوں وہ رکوانا چاہتے ہیں، ان سے کیوں کہہ رہے تھے کہ فلاں تقریر میں جو کہہ رہے ہیں کہ مسٹر نواز شریف اس کو بیٹی الیکشن سے پہلے باہر نہیں آنی چاہیے. تو یعنی ہمارے کندھے کیوں استعمال ہو رہے ہیں، کس پرپز کے لیے استعمال ہو گئے اگر ہم ہوئے ہیں تو خدا نخواستہ. یہ تو فیض حمید صاحب جن کا ذکر کیا گیا ہے کہ انہوں نے مجھ سے یہ کہا، شوکت صدیقی صاحب نے اب آپ ماشاءاللہ اتنے قابل وکیل ہیں. اگر سن لیجیے نا، اگر اس میں آپ کا نام لکھ دیا جاتا، حامد خان کا نام لکھ دیا جاتا، تو صرف ہم اس بنا پہ ان کو نوٹسز کر دیتے آپ کو کیونکہ شوکت صدیقی صاحب نے نام لکھ دیا ہے. وہ ایک بات تو یقیناً صحیح ہے کہ اگر کسی کا نام لکھا جائے اس کو نوٹس ہونا لازمی ہے، مگر بلا وجہ نوٹس نہیں ہونا چاہیے ہے. اور اگر آپ کی ان کی بات صحیح ہے تو مقاصد کیا تھا، مقصد کیا تھا؟ اگر تو آپ ایسی آئیں صرف ان کی پینشن کی خاطر تو شاید سرکار ایسی پینشن دے دے تو انفریکچرس ہو جائے گا. اگر آپ سمجھتے ہیں یہ کھلواڑ ہے، سپریم کورٹ 184 میں بیٹھ جائے، ہر کوئی آ جائے. اب ہم بیٹھے اتنے دن کیس چلا، اب ہم جب سوالات پہ اٹھ رہے ہیں تو آپ پیچھے ہٹے رہے ہیں، آپ آگے نہیں آ رہے ہیں، سمجھ نہیں آ رہا ہے آپ کا پھر موقف ہے کیا. آپ ہمیں یہ حکم نہیں دے سکتے کہ آپ یوں چلیں اور وہ چلیں. آپ اپنا مسئلہ بتائیے، آپ چاہتے کیا ہے؟ جمہوریت چاہتے ہیں، آئین پہ عمل چاہتے ہیں. جو لوگ آئین اور جمہوریت کے خلاف کھڑے ہوں ان کے خلاف کارروائی ہو. بار ایسوسیشن کیوں آئی ہمارے سامنے؟ سر ان کا مقصد کیا تھا وہ میں ابھی I can have my opinions and points of view about that, but I cannot conclusively say کہ یہ عمران خان کو فیور کرنے کے لیے کر رہے تھے یا XYZ کو فیور کرنے کے لیے. یہ تو یقیناً نہیں کر رہے تھے نا، مگر اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے نا اسی چیز کے لیے کہ ہم کب کہہ رہے ہیں کر رہے تھے، مگر ہم سمجھ رہے ہیں کہ اب دیکھیں بلا وجہ لوگوں کو تنگ بھی نہیں کرنا چاہیے کہ نوٹسز آئیں. پہلی تو بنیادی بات ہے یہ تو نہیں کہ آپ دنیا بھر کے نام لکھ دیں تو ہم ان کو نوٹسز دیں. تو ہم ان سے سوال پوچھ رہے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے، پہلی بات تو آپ نے ان کے خلاف بہت ایسے سنگین الزامات لگا دیے ہیں جو بہت اس کے سنگین نتائج بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو پھر یہ جو سنگین الزامات لگا دیے جن کے سنگین نتائج بھی ہو سکتے ہیں، تو پھر اس میں کسی کو نقصان پہنچایا اور کسی کو فائدہ پہنچایا. اب یہ بات پتہ نہیں کیوں نہیں آپ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، تو پھر آپ ہمیں استعمال کر رہے ہیں. ایک مقصد کے لیے ہم استعمال نہیں ہوں گے، نہ ایک پارٹی سے ہوں گے نہ دوسری سے ہوں گے، یہ ہم وضاحت کرتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر وہی ہم کام کریں گے جس کی آپ کو شکایت ہے. پھر آپ کل ہم پہ الزام لگائیں گے کہ جی یہ تو استعمال ہوئے اس نتائج کے لیے. یہ ہم بالکل اپنے آپ کو استعمال نہیں ہونے دیں گے. اور اب ہمیں اگر کوئی مناسب جواب نہیں دیں گے تو پھر ہمیں کچھ شک پیدا ہو جائیں گے. آپ کا کیا مقصد ہے؟ ماشاءاللہ آپ سب سے بڑی پتہ نہیں بڑی ایسوسیشن ہے بار کی. آپ کے شخصیات پہ چل رہے ہیں یا اصولوں پہ چلنا چاہ رہے ہیں؟ آزاد عدلیہ، جمہوریت، آئین. میں اتنی بات کروں گا کہ بطور ایک بار ایسوسیشن میں کسی مفروضے پہ، کیونکہ یہ ایڈورسریل لٹیگیشن نہیں ہے، تو پھر آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں ان کی جو تمام باتیں شوکت صدیقی صاحب کی سارے مفروضے ہیں. تو
پھر ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں, سب مفروضے ہیں. There is a written statement by, at that time, a judge of the High Court, in which he says that these military officers visited me. He mentions, in fact, in one of the replies that there were other persons present. So presumably they could also be called as summoned as witnesses. آپ بات نہیں سمجھ رہے نا. اگر تو وہ ہوتا, بات یہ ہوتی, یہ ملٹری آفیسرز آئے کہ جی میرا بھائی کنٹیسٹ کر رہا ہے الیکشن, اس کو کوالیفائی کر دو, اس کو ڈسکوالیفائی کر دو, یا میں الیکشن لڑ رہا ہوں, یا میرا کوئی رشتہ دار کر رہا ہے, یا میرے کوئی برادری کا کر رہا ہے, تو پھر تو بات آپ کی صحیح تھی. مگر جب اسٹیٹ مشینری استعمال ہو رہی ہے, یہ لوگوں کو تنخواہ, مجھے بھی, آپ کو نہیں مگر ہمیں بھی تنخواہ دیتے ہیں یہ غریب عوام, ٹھیک ہے, تو پھر آپ یا تو نہ بات کیجئے یا پھر پوری بات کیجئے. آپ یہ کہہ رہے ہیں چلیں اس کو معلوم کر لیتے ہیں, چلیں ہم نے ان کی بات مان لی, چلیں سب کچھ انہوں نے لکھا صحیح ہے, تو پھر کیا ہوگا؟ ہم کیا کریں گے ان کو پینشن دے دیں, بس یہی اتنی سی مسئلہ ہے. وہ تو شاید ہم ایسی سرکار ایسی ان کو اگر پینشن دے دے تو انفریکچرس ہو جائے گی پٹیشن ان کی, کیونکہ 62 سال تو ان کی عمر بڑھ گئی ہے نا, تو وہ تو ہم آئینی واپس تو نہیں جا سکتے ہیں اپنے عہدے تک, وہاں تک تو ان کی پٹیشن پریئر نہیں ہو سکتی ہے. دیکھیے یہ ایک بات جب آپ کریں نا تو آپ اس کے نتائج سوچ سمجھ کے آیا کریں. کرنے کے لیے ہم ترتیب سے چلیں گے. پہلے کیسز لگتے تھے, نہیں لگتے تھے, اب ہم نے جتنا شفافیت لانے کی کوشش کر رہے ہیں سسٹم میں, ابھی بھی اس میں یقیناً خامیاں ہیں, آہستہ آہستہ دور کر رہے ہیں. پرانے کیسز لگا رہے ہیں ہم. ایک پریزیڈینشیل ریفرنس نہیں لگتا ہے, دوسرا دوسرے دن لگ جاتا ہے, جو 10 سال سے نہیں لگا تھا ہم نے اس کو بھی لگوایا. تو یہ باتیں نہیں ہوں گی کہ اب آپ وہی کام کر رہے ہیں جو دوسرے کر چکے ہیں, سسٹم کو استعمال کر رہے ہیں. سر میری ناقص رائے میں اگر یہ الزامات سچے ثابت ہوتے ہیں تو پھر اس کا اگلا مرحلہ, آپ بات نہیں سمجھ رہے ہیں. اگر ثابت ہوتے نہیں ہیں, ابھی تو ہم اس مفروضے پہ چلیں گے نا, ایک شخص حلفیہ کہہ رہا ہے یہ سچے ہیں, ہم ان کی بات مان لیتے ہیں, مگر سنیں گے پھر بھی دوسری سائڈ کو, ٹھیک ہے. اگر ہم ان کی بات میں بالکل ہی وہ نہیں ہے, نہیں مانتے, تو ہم ان کی پٹیشن فوراً خارج کر دیتے ہیں. یہ سچ نہیں بول رہے ہیں, ختم ہو گئی بات. ابھی ہم آگے بڑھ رہے ہیں تو اسی بات پہ کہہ رہے ہیں کہ ایک شخص جو جج تھا اپنے وقت میں, اور یقیناً اس نے جو بات کی ہوگی اس میں کچھ جو بھی بات انہوں نے کی ہے, تو ہم آگے بڑھ رہے ہیں نا. تو پر آگے میں بڑھیں گے تو پورا راستے چلیں گے ہم, آدھے راستے آپ نہیں کہیں گے اچھا اب بس ہمارا کام ہو گیا اب ہم گھر جاتے ہیں. آپ دیکھیں آپ آگے نہ جائیے اس بات کے, بس ادھر تک جائیے, آگے نہ جائیے. یہ اس کا مطلب ہوگا کہ آپ ہمیں استعمال کر رہے ہیں. پھر میں قطعاً یہ نہیں کہہ رہا سر, جہاں تک یہ کڑی چلتی ہے پھر آپ ہمیں روک کیوں رہے ہیں؟ آپ ہمیں بتاتے نہیں ہیں. ایک اگر آپ کسی لیے کر رہے ہیں نا کام, تو پھر آپ سہولت کاری یا تو اپنی ذات کے لیے کر رہے ہیں. دیکھیں آپ بتا دیں, میں بار بار آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں, یہ لوگ اپنی ذات کے لیے کر رہے تھے, ہاں یا نہ؟ سر مجھے اس چیز کا علم نہیں ہے کہ وہ اگر اپنا ذاتی دشمنی میں کسی کے خلاف, نواز شریف کے خلاف چل رہے تھے. یہ جو آپ یہ جو کیس کر رہے ہیں, یہ آپ اپنی ذات کے لیے کر رہے ہیں, بار ایسوسیشن کے لیے کر رہے ہیں؟ ود ریسپیکٹ ایز اے بار ایسوسیشن, اگر میں یہ کہوں کہ شوکت صدیقی صاحب نے تو یہ لکھا ہے, مگر میرے اندازے میں یہ پیچھے اس کے XYZ اور تھا, آپ ان کو بھی بلائیں, تو میں سمجھتا ہوں بطور بار ایسوسیشن دیٹ وڈ بی اناپروپریٹ. ابھی میرے سامنے جو چیز ہے, میں اس حد تک جناب کے سامنے استدعا کر رہا ہوں کہ کم سے کم اس چیز میں تفتیش ہو. اس کے بعد اگر سامنے آتا ہے, وہ اشخاص آتے ہیں اور وہ کچھ کہتے ہیں یا کوئی اور ایویڈنس آتا ہے, تو دین obviously جہاں تک وہ کری جائے جناب کو بالکل اس کے مطابق ان تمام بینیفیشریز کو بھی شامل کرنا چاہیے. مگر میں ابھی ایز اے بار ایسوسیشن I cannot responsibly say who else they were colluding with. آپ بات سمجھ نہیں رہے ہیں, یا اس کو دیکھیں, یا ایک شخص کی بات مانے یا ایک شخص کی بات مت مانے. آپ کا کہنا ہے یہ شوکت صدیقی صاحب کی بات درست ہے, اسی لیے آپ نے پٹیشن فائل کی ہے, اور تو کوئی وجہ ہو نہیں سکتی ہے.
اگر آپ ان پہ بھروسہ نہیں کرتے تو آپ یہ پٹیشن نہیں لاتے. آپ کہتے ہیں یہ تو اپنی ذات کے لیے کر رہے ہیں یا ان کا کوئی اور مقصد ہے, یا بلا وجہ پٹیشن کر لی, اسی لیے تو آپ آئے ہیں نا. تو اب جب انہوں نے جو بات کی ہم یہ بات کہہ رہے ہیں, اس کی فائدے مند کون نکل رہا ہے اس بات سے؟ پتہ نہیں ہے, یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے. چھوڑ دیں بات کو. دیکھیں یہ تو آپ نے مشورہ کر لیا اپنے کلائنٹ سے, یہ تو آسان بات ہے. میں ایک گزارش, پہلے میری ایک گزارش سنیں, بڑی دیر سے کچھ کرنے کی کوشش. ایک بات سنیں, یہ تو آسان بات ہے. جن اشخاص کا آپ نے نام لیا وہ کہیں گے جی ہمارا کیا تعلق ہے, جو بھی آتا ہے. یہ باتیں ساری غلط ہیں. میٹرینٹس دیکھیں, آپ اپنی تقریر میں انہوں نے کہا, ایک جملہ استعمال کیا کہ اس طرح تو ہمارے 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی. تو محنت کسی مقصد کے لیے کیا جاتی نا, کیا مقصد تھا؟ وہ تو وہی بتائیں گے نا. آپ بتائیں گے. نہیں, ہمیں تو انٹرفیرنس تھی ہمارے ساتھ. دیکھیے ہمارے پوائنٹ آف ویو تو سن لیجئے نا. دیکھیے ہم یہاں پر جو کچھ بھی انہوں نے کیا, انہوں نے جوڈیشل انڈیپینڈنس کے لیے کہا کہ بھئی آپ ہمیں نہیں بتائیں گے کہ ہم نے کیا فیصلے کرنے ہیں, ہم فیصلے آئین اور اپنے کانشنس کے مطابق کریں گے. یہ ہمارا اسٹینس ہے. آپ کے کلائنٹ نے پوچھا نہیں کہ کیوں کر رہا ہوں؟ ماشاءاللہ جج ہیں, اس کو کچھ اتنی سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ کیوں کر رہے ہیں. نہیں دیکھیے, اگر دیکھیں کوئی, میں مثال دیتا ہوں کہ دوسرے کی مثال کیوں دوں, اپنے ہی پہ لے لیتا ہوں, ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں آپ یہ کام کر رہے ہیں, پہلا سوال میں پوچھوں گا نہیں تو ذہن میں تو آئے گا نا یہ کیوں کہہ رہا ہے, ٹھیک ہے نا. کوئی ایسی میں کہہ رہا ہوں نا, نہیں کوئی وجہ ہوگی نا. یا تو کہ میں تو اتنا معصوم ہوں, مجھے تو بات ہی نہیں سمجھ آتی ہے. دیکھیں, یا تو پھر آپ کہیں کہ پھر اگر اس سٹیج پہ آپ اپنے آپ کو لے جانا چاہتے ہیں, پھر آپ کے پٹیشن کو پھر ہم بہت سسپیکٹ طریقے سے دیکھیں گے. بھئی اگر ایک شخص آ رہا ہے, بات کر رہا ہے, یقیناً اس کی سوچ سمجھ فہم یہ ساری باتیں وہ کسی نتیجے پہ تو پہنچے گا نا. اچھا اس بات آدمی نے یہ کہا, بھئی کہہ دیا انکار کر دو, اس کو چھوڑ دو, ٹھیک ہے. وہ میرے وہ نائب قاصد نے مجھے یہ کہہ دیا, ٹھیک ہے, تو اس کا کوئی مقصد ہوگا نا, یا ادھر سے سنا ادھر سے نکال دی بات. ایک تو یہ طریقہ ہوتا ہے. یا آپ نے کہا, آپ نے یہ بات محدود نہیں رکھی, آپ نے کہا کچھ فوجی افسران عدلیہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس, سپریم کورٹ کے چیف جسٹس, رجسٹرار آف دا سپریم کورٹ مل کر ایک سازش کر رہے تھے. تو یہ سازش کا کوئی ذہن میں بات ہوتی نا, ہم سازش اس لیے کر رہے ہیں ہمیں اس ملک کو جا کے فتح کرنا ہے, ہم بس سازش کرتے ہیں, کوئی وجہ نہیں ہمارا, بس ہم سازش ہی کرتے ہیں. ایک آپ کا یہ موقف ہو سکتا ہے, سب سازش ہی تھے, پتہ نہیں کیا کر رہے تھے. بھئی کوئی بھی چیز آپ کرتے ہیں نا, آپ گاڑی میں بیٹھتے ہیں نا, تو کسی طرف تو آپ اس کو لے جائیں گے. گاڑی کہتی جہاں مرضی لے جاؤ مجھے, وہ گاڑی لے گئی, ڈرائیور مجھے لے گیا, پھر آپ کہیں گے ڈرائیور کو ادھر چلو ادھر چلو. یہ دنیا کا قاعدہ اصول ہے, یہ دونوں طریقے سے نہیں چلے گا. آپ جہاز کا ٹکٹ کٹواتے ہیں تو کہیں کے لیے کٹواتے ہیں, تو نہیں کہ آج میں جہاز سے جاؤں گا, کہاں جاؤں گا یہ پتہ نہیں, پائلٹ کی مرضی ہے جہاں مجھے لے جائے. مجھے اجازت دیں 2-3 منٹ ایک کنٹینیوسلی بات کر لوں میں. جی فرمائیے. دیکھیے ہر چیز کا منیمم اور میکسیمم ہوتا ہے. انسان کی دانش نے انسان کو کچھ چیزیں سکھائی ہیں کہ اس چیز کا یہ منیمم ہے اور یہ میکسیمم ہے. منیمم کیا ہے ساری ایکسرسائز کا, کہ جوڈیشری کے ساتھ, انڈیپینڈنس جوڈیشری کے ساتھ انٹرفیرنس اسٹیبلشمنٹ کی نہیں ہونی چاہیے. وہ اپنے فیصلے اپنی مرضی اور آئین. نہیں, میں بالکل آپ کو روکوں گا اگر آپ آئینی زبان استعمال نہیں کریں گے. آئینی سوال کر رہا ہوں, بالکل نہیں کر رہے ہیں. آپ مجھے آئین میں ایک لفظ بتا دیں, اسٹیبلشمنٹ. آپ نام لیں گے یا مت لیں, آئینی کورٹ ہے, آئین کی بات کریں. قانون نہیں, چلیے نہیں, فوج کی بات کر رہا ہوں. نو, آپ بات کریں گے تو آپ بات کیجئے آئینی اور قانونی بات. اسٹیبلشمنٹ پتہ نہیں کیا ہے. چلیے میں چند پاکستان کو آئینی تقاضوں پہ چلوائے نا, کیوں نہیں چلوا رہے ہیں آپ؟ سر وہی تو ساری بات ہے, ہم آپ کے سامنے کیوں ہیں. ایک اپارٹ فرام دی کوسچن آف ون پرٹیکولر جج, میں تو اس سے زیادہ لارجر پرسپیکٹو میں آپ کے سامنے آیا ہوں کہ آپ نے پہلی دفعہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر جج کے خلاف سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں کارروائی ہوئی ہے, اس کے خلاف ایڈورس رپورٹ بغیر انکوائری کے سبمٹ ہو گئی ہے. کیونکہ شوکت علی کا کیس ہے ہمارے سامنے, ان
उनको पूरी इंक्वायरी की गई थी, उनको पूरे मौके दिए थे कि वो अपने डिफेंस में विटनेसेस पेश कर सके। इसी तरह उससे पहले भी एक जज साहब थे लाहौर हाई कोर्ट के, आई थिंक उनके अभी रिपोर्टेड जजमेंट है, उनके 56 के कॉन्स्टिट्यूशन के तहत उनके खिलाफ एलैबोरेट इंक्वायरी हुई थी। यहाँ पहली दफा सूरत हाल ये है कि बगैर इंक्वायरी के अभी हमने जवाब सबमिट किया। आज हम इंक्वायरी करना चाहते हैं, आपसे पूछना चाहते हैं कि आप प्लीज असिस्ट अस, हमें बताएं। देखिए इसमें आपको बहुत ये जरा देख रहे हैं, आपका क्लाइंट बड़े खतरे में भी हो सकता है। यहाँ पे एक जवाब आया चीफ जस्टिस साहब का, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, उन्होंने तो आपकी तमाम बातों को डिनाई कर दिया। ठीक, एक चीफ जस्टिस जवाब दे रहे हैं, डिनाई कर रहे हैं, तो अगला शख्स ये भी आके कह सकता है कि आपका और चीफ जस्टिस का जाती मसला था, आपने मुल्क को इसमें शामिल कर दिया। इतने बड़े मसले, ये तो आपके खिलाफ ये बात भी आ सकती है। इंक्वायरी करते हैं ना, तो उसमें जो इंक्वायरी के लिए कुछ सवाल है उसके जवाब दिए जाते हैं, वो एक जवाब आप नहीं दे रहे। देखिए बात ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि किसी जज को रिमूव नहीं किया जा सकता अनलेस। तो आपका मसला सिर्फ पूरी सुन लीजिएगा। अच्छा, अभी खत्म नहीं हुई आपकी बात? अभी नहीं। अच्छा, मैं गुजारिश ये कह रहा हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि किसी जज को आप रिमूव नहीं कर। सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल जो है वो रिकमेंडिंग बॉडी है to the president. President can remove him, but the report has to be based on an inquiry. ये आर्टिकल 209 में 2 दफा ये बात कही गई है। जब इंक्वायरी ना हो और रिपोर्ट बगैर इंक्वायरी के सिर्फ प्रिजम्पशंस पे ही बेस्ड हो जाए, तो उस सूरत में वो रिपोर्ट जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। उसकी बुनियाद पर जो ऑर्डर है वो भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ये बात आपसे हो सकता है काउंसिल ने आपसे सवाल किया हो कि क्या वजह है जो आपने इनका नाम लिया, आप जवाब आपने ना दिया हो, तो उन्होंने प्रिज्यूम ये किया हो कि आपकी बात गलत है। ये तो फैक्चुअल डिटेल्स है ना, ये इंक्वायरी में खुलनी थी। इंक्वायरी क्यों नहीं की गई? मैं आप इसको खुल के इंक्वायरी इसलिए नहीं की गई कि हमने इन जर्नलिस्ट को बुला लेना था। हम छोड़ दें, आज हम बुला रहे हैं ना, हम आपको कह रहे हैं कि आप हमें बताएं, हम करना चाहते हैं। वो ये फोरम उससे ज्यादा बड़ा है, ये 5 मेंबर बेंच है, वो एक काउंसिल है। इसलिए अगर इंक्वायरी जनाब करना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम। फिर उस सूरत में इनको आपसे भी इजाजत चाहिए, लेट देम कम। आपकी इजाजत चाहिए हमें। Mr. Hamid Khan Saab, this is not a case of leveling allegations against some institution only, but this case is also a case of maligning one's own institute as well as one's own Chief Justice also. Please keep this also in mind. Exactly, sir. बिल्कुल सही जनाब ने फरमाया। इसलिए हम कहते हैं कि इसमें सबको मौका मिलना चाहिए था इन इंक्वायरी टू सी हु इज टेलिंग द ट्रूथ। क्या हम सही कह रहे हैं कि वो सही? सवाल अब एक पूछ लूं जी। अब आप खत्म हो गए ना, क्योंकि आप रिपीट कर रहे हैं अपने आप को। पहली बात, सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने जो किया, सही किया या गलत किया, वो उस पर हम बात नहीं करेंगे। कर दिया ना, लेकिन इस पर आप सही है ना, एक पॉइंट पे चलते हैं ना। जी, कर दिया, चलें हम आपकी ये भी चले मान लेते हैं मफरूजे के तौर पे कि गलत किया। अच्छा, दूसरी बात हो गई। तीसरी बात ये होगी, अच्छा हम क्या करें? हम आपको वापस ओहदे पे बिठा सकते हैं, आप भी कहते हैं कि नहीं हो सकता है। तीसरी बात हो गई। चौथी बात हम क्या करें? हम ये कर सकते हैं कि ये अभी मफरूजों पे, ये ना समझें कि हमारे ये फैसले हैं, गलत रिपोर्टिंग नहीं करें कि ये इंक्वायरी गलत थी, पिटिशनर को नहीं बरतरफ करना चाहिए था, और अब इनको समझा जाएगा कि जैसे ये बाइज्जत रिटायर हो गए। यही हो सकता है ना ज्यादा से ज्यादा। ऑर्डर फिर आप पूरी बात सुन लीजिए ना, ठीक है? तो वो उनको उनकी रात, उनकी पेंशन, उनको जैसे कि एक रिटायर्ड जज बाइज्जत रिटायर होता है उस तरह से इनको ट्रीट किया जाएगा। एक तो ये केस है कि जी, फिर हमने आपसे पहले कल जो बात की थी, वजाहत से पूछा था, कई दफा पूछा था कि आप या तो आईनी बात करें और कानूनी बात करें और फिर इन लोगों को छोड़ दीजिए कि इनका जिक्र ना करें, अपनी पिटिशन एमेंड करें और इन सब का तस्करा निकाल दें और सिर्फ ये बात करें कि मुझे इंक्वायरी नहीं मिली सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल से। आपने कहा नहीं, मैं अपने हर हरफ पे, हर लफ्ज पे खड़ा हूँ। मैंने कहा फिर हम आपको
کسی کے پیٹھ کے پیچھے الزامات نہیں سنیں گے. آپ پہلے درخواست دیجئے کہ ان کو پارٹی بنائیں. اب ہم ان کو نوٹس دیں یا نہ دیں, اب آپ آگے بڑھیں اور آپ نے ان کے نام لکھ دیے. اگر آپ کی بات کو صحیح جس طریقے سے آپ چل رہے ہیں, آپ کا مجھے لگتا ہے یہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میرا صرف مقصد پینشن حاصل کرنے کا نہیں ہے, میرا مقصد ہے کہ پاکستان صحیح طرز پہ چلے, آئین کے مطابق چلے, جمہوری انداز پہ چلے. یہ ہم امپلائی کر رہے ہیں. یا تو ہمیں کہہ دیں آپ کی سوچ غلط ہے اور پٹیشنر یہ نہیں چاہتا ہے, اس کو صرف اپنی پینشن سے دلچسپی ہے اور آئین اور قانون وہ ایشو نہیں ریز کر رہا ہے. مگر آپ نے جب یہ ایشو ریز کر دیے ہیں تو پھر ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہم آگے چلیں گے تو بس ایک ہی اتنا وقت جو لگا رہے سرکار. ہم اٹارنی جنرل کو شاید کہیں, اٹارنی جنرل وہ آ کے کہیں جی ہم ان کو ایسی پینشن دے دیتے ہیں, چلو خوش, آپ کا مسئلہ ختم ہو جائے گا. پینشن کا مسئلہ نہیں, وہ تو پھر یہی ہم سے پوچھ رہے مسئلہ ہے کیا. گزارش مسئلہ یہ ہے, میں ہم ناقص تفتیش نہیں کرنا چاہتے جی, ہم کمپلیٹ تفتیش کرنا چاہتے ہیں. کمپلیٹ تفتیش میں یو آر ناٹ کوآپریٹنگ, سوری ٹو سے. ٹھیک ہے, پھر تفتیش میں ان سب کو بلائیں. ہم کرنا چاہتے ہیں, کس کو بلائیں؟ ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں, آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. آپ چلے اتنا تو بتا دیں کہ کیا انہوں نے اچیو کیا. چلے آپ سینئر لائر, یہاں پہ پتہ ہے اس معاشرے میں آپ بھی رہتے ہیں, ہم بھی رہتے ہیں, پتہ ہے فائدہ کسے ہوا, سودا کس نے کیا, کس سے فائدہ ہوا؟ انہوں نے ایک پارٹی کو ختم کرنے کے لیے ایک شخص کو جیل سے نہ نکالنے کی صورت میں ان سے جو کہا گیا. ہم اس وقت نقصان کہہ سکتے ہیں جو ان کے نالج میں تھا کہ فلاں کو جو ہے ریلیف نہیں دینا, اس کا فائدہ کیا ہے وہ اس ساری سچویشن میں واضح طور پر نہیں ہے. فائدہ ہو چکا ہے, کس سے ہو چکا ہے یہ بتا, آپ پوچھ رہے ہیں. پریزمپشن ہے کہ اس سے نقصان, ایٹ لیسٹ آپ پریزیوم تو کریں. دیکھیے نقصان اس وقت ہوا, پریزیوم تو کریں ایٹ لیسٹ. آپ کے خیال میں کہ اس عمل کا جو انہوں نے کیا تھا, نو ڈاؤٹ وہ غلط عمل, اگر کیا تو نو ڈاؤٹ بہت ہی غلط عمل تھا, اگر کیا تھا تو اس کا آپ پریزیوم کیا کرتے ہیں, کہ اندازہ کیا لگاتے ہیں؟ پریزمپشن ہو سکتی ہے. دیکھیں نا, اس کے نتیجے میں ہو سکتا ہے ایک پولیٹیکل لیڈر کو نقصان ہوا ہو, جو کہ بات سامنے اس میں آئی ہے. اب سوال ہے کس کو فائدہ ہوا, وہ اس کا کانسیکوینشلی both are not connected, the two things are not necessarily connected. میں اس عرض کرنا چاہتا ہوں کیوں. دیکھیں نا, ایک بات تو تھی کہ ایک پارٹی کو جیسے ان سے جو انہوں نے کہا گیا اباؤٹ اے پرٹیکولر پولیٹیکل لیڈر کہ وہ باہر نہ آئے, ان کو نقصان پہنچانا تو نظر آ رہا ہے. چلیے آپ کی مرضی جی. آپ نے مشاورت کر لی اپنے پٹیشنر سے؟ مشاورت کے ہی نتیجے میں نہیں, وہ کیونکہ شاید ہمیں نہ کریں, آپ سے کریں, کیونکہ ہم نے موقع دیا تھا, آپ نے کر لی مشاورت. بس اسی کے ساتھ پروسیڈ کر. بس سر, یہ جو ہماری اس وقت جناب کے سامنے معروضات ہے, آپ کے کلائنٹ کو علم نہیں تھا کہ کس کو فائدہ ہو رہا ہے, یعنی آپ کے کلائنٹ کو علم نہیں تھا کہ فائدہ کسے ہونے جا رہا ہے. دیکھیے فائدہ ہمیں پتہ نہیں, یہ پتہ نہیں تھا, اس وقت تو نہیں پتا تھا کس کو فائدہ ہونا, آپ چاہتے ہیں کہ یہ تو چاہتے ہیں مخصوص لوگوں کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. یہ تو آپ چاہتے ہیں نا کہ اس فورم سے یا کسی بھی فورم سے یہ پتہ ضرور لگنا چاہیے کہ 70 سال پہلے, 60 سال پہلے, 50 سال پہلے, آج اور کل کس کو فائدہ پہنچایا جا رہا ہے اور کیوں پہنچایا جا رہا ہے, یہ تو معلوم کرنا لازمی ہے یا نہیں؟ نہیں سر, یہ میں کہتا ہوں ایک دفعہ کہا جائے کہ کوئی باہر سے انٹرفیئر نہیں کرے گا, ہسٹری پہ نہیں بولنا چاہیے. پھر ہمیں ہسٹری نہیں بولنی چاہیے, ہمیں ہسٹری یاد کر کے پتہ کرنا چاہیے کہ ہسٹری میں ہمارے ساتھ کیا کیا ہوا, پھر دیکھیں گے کیوں ہوا, پھر یہ دیکھیں گے کہ آئندہ کیوں ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. اگر نہیں ہونا چاہیے تو اس کے ضابطے بنائے جانے چاہیے. Up to this court, yes, why not? Azab, you've written a very compendious book on the constitutional history of Pakistan. In fact, you're author of many very good books. آپ ہی کی کتاب کا حوالہ دیتا ہوں. مولوی تمیز الدین خان واز دا پریزیڈنٹ, اس کو کہتے تھے آف دی کیا تھا کانسٹیٹیوئنٹ اسپیکر نہیں تھا, پریزیڈنٹ اس کو کہتے تھے, آف دی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی. ہی واز ریمووڈ. جی, who benefited? ظاہر ہے کوئی نہ کوئی constitutional lawyer, we asked.
I didn't follow the name. Maulvi Tamizuddin Khan was removed. Yeah. And Constituent Assembly was dissolved. Who benefited? میں یہ کہہ سکتا ہوں نہیں آپ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے. The country suffered. آپ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے. جی وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اگر آپ نہیں بتانا چاہتے ہیں. Manipulators. غلام محمد benefited. غلام محمد was an instrument. میری تو he was what was he was a governor general. Actually, who benefited? The cabinet that he brought in benefited, correct? No. But آپ کی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے. میں یہ گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں. خان صاحب ایک سوال. ہر چیز کے پیچھے خان صاحب سن لیں. آپ کی اس بات سے ایک نیا اینگل آ گیا. آپ کہتے ہیں کہ he was instrumental, تو اس کا مطلب فائدہ کوئی اور اٹھا رہا ہے, انسٹرومنٹ کوئی اور ہوتے ہیں, تو ایٹ لیسٹ انسٹرومنٹ کا نام بتا دیں. یہی ہوتا رہا ہے اس ملک میں, کانسیکوینشل بینیفٹس کسی اور کو ملتے رہے. نتیجہ کیا ہوا, وہ جو ایفرٹ تھی کانسٹیٹیوشن بنانے کی 1954 میں, وہ فرسٹریٹ کی گئی, جس کے نتیجے میں پیریٹی کا پرنسپل 56 کے کانسٹیٹیوشن میں داخل کیا گیا. سر وہ چیزوں کو ٹوٹیلٹی دیکھنا پڑتا ہے. اس کو یہ کنکلوڈ کرنے کی طرف میں کیا یہ انسٹرومنٹل بنانے کے لیے یہ سلسلہ ختم ہو گیا یا جاری ہے؟ جی وہی لوگ جو خاص مقاصد اچیو کرنا ہے, مثال کے طور اس کے بارے میں آپ اس بات میں لے جا رہے ہوں, خاص مقاصد تو آپ سے پوچھ رہے ہیں. جناب نے مجھے روکا کہ اسٹیبلشمنٹ کا نام نہ لوں, لیکن نہیں سوری یہ نہیں چلے گا. آپ ڈونٹ پٹ ورڈز ان مائی ماؤتھ. We are in a court of law. ٹھیک ہے, you can talk about theatre, fine, you can talk about something else. In this courtroom, constitutional language and legal language will be heard. People call, I've even stopped calling, please don't call it the apex court, because this book which we take oath by doesn't call it apex court, it calls it Supreme Court. Don't call it August court, because this book calls it Supreme Court. Sir, please tell me, the Almighty also says things in the Holy Book. Says, we call you Muslims. He has given a name. ٹھیک ہے, so if you can call a Muslim by some other name, why don't you choose the one which the source gives you? If you don't want to, if you just want to, those are things you can say outside. We are very clear where the political domain ends and when the constitution and legal domain starts. You make a long speech and nobody wants to do anything about the past, and all we have become a nation of complainers. اچھا یہ ہو گیا, یہ ہو گیا, یہ ہو گیا. بھائی آج تو آغاز کر لینا, اب کافی نہیں ہو گئے 75 سال. نہیں ہم بات نہیں کریں گے, ہم سچ نہیں بولیں گے. بھائی ہم پرانے کیسز اٹھا کر کے ہمیں کوئی فائدہ مل رہا ہے تو آپ بولے ہاں جی آپ کو فائدہ مل رہا ہے. ہم تو ترتیب سے کیس چلا رہے ہیں, ختم ہے. آپ کا کیس دیکھا جی اتنے دن سے لگا نہیں, کیوں نہیں لگا؟ ہم اپنے پہ انگلی اٹھا رہے ہیں. آپ کا کیس پچھلی دفعہ کب لگا تھا؟ یہ لگا کچھ 1.25 سال پہلے, 1 سال 4 مہینے پہلے, اگست 2020, 13 جون 2022. یعنی اب مسئلہ کیا ہے, آپ ٹاک شوز میں تو آ کے بات ضرور کریں گے کہ ہمارا کیس نہیں لگا. ہمارے سامنے ہم پہ انگلی اٹھا کے کہیے نا. دیکھیں یہ ہوتی ہے ہمت, یہ ہوتی ہے سچائی. ہم پہ الزام لگائیے اور ہم آپ سے معذرت کریں گے کہ غلطی ہو گئی. دیکھیں یہ الزام درست نہیں ہوا, ہم آپ کہیں گے بالکل آپ کا الزام غلط ہے, ٹھیک ہے. اور اگر صحیح ہوا اور ہم کہیں گے جی آپ کی بات صحیح ہے, ہم سے غلطی ہوئی ہے. تو یہ دیکھیں یہ وہ زمانے, اگر آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ یہ پاکستان ویسے ہی چلے گا, یہ پاکستان ویسے نہیں چلے گا. اب الیکشن ہم نے مطلب ایک سیاسی پارٹی ہمارے سامنے آئی, ہم نے کہا جائیں آئینی ادارے کریں تاریخ طے. انہیں 12 دن میں پٹیشن, ہم نے اس کو فیصلہ کر لیا 12 دن میں. اس کا کوئی ریکارڈ ہے آپ کو پاکستان کی تاریخ میں کہ جی وہ لیا ہے تاریخ؟ ہم نے کہا جی ہمارا کام نہیں, آپ لوگ جا کے کریں, جن لوگوں کا کام ہے وہ اپنا کام کریں. مسئلہ یہ ہے کہ کوئی نہ کام کرنے والے تیار ہیں
اور الزامات بھی ہم آدھے کریں گے, پورے کریں گے, صحیح بات نہیں کریں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے, پھر جا کے شام کی زینت بنیں گے ٹیلی ویژن ٹاک شوز. بھائی یہ آئین اور قانون کا ادارہ ہے. اگر آپ صرف پینشن کے لیے بات کرنا چاہ رہے ہیں, کیونکہ اب آپ کو ری انسٹیٹ تو نہیں ہو سکتے نا, چلے بھائی سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے سب غلط کیا, ہم کیا کریں اس کے, ہم اس کے اوپر کیا بیٹھے ہوئے ہیں؟ وہ ایک مختلف آئینی ادارہ ہے. ہم دیکھیں گے کہ بنیادی قانونی آئینی تقاضے پورے ہوئے یا نہیں. پھر بات رہ گئی کہ جی مجھے پینشن مل جائے, بس یہ بات یہی رہ گئی نا. نہیں صرف پینشن کی بات ہے تو آپ کہہ دیں, پھر ہم ان لوگوں کو زحمت کیوں دیں بلانے کے لیے؟ اگر آپ کا صرف مقصد پینشن کا ہے, ہم سرکار سے پوچھ لیتے ہیں, ہو سکتا ہے وہ کہیں جی ہم ایسی دے دیتے ہیں پینشن. سر ایک مقصد میں عرض کر دوں, یا تو کہیں جی میں پاکستان کی تاریخ درست سمت میں لے جانے کی کوشش کر رہا ہوں, وہ اچھا مقصد ہے اور ہم آپ کے لیے مدد کرنے کے لیے تیار ہیں. اگر پینشن کی تو ابھی ہم بلائیں گے, اٹارنی جنرل کہاں ہیں, ان کو بلائیں, وہ شاید ایسی دے. اٹارنی جنرل کہاں ہیں؟ پلٹ وہ شاید آفس میں چیک کر, بلا لیں ان کو, چیک کر. یہ بتا دیں ہم صاحب صاحب. ایک گزارش میں کر لوں, لارجر جو اس پرنسپل جس کے لیے ہم اور جس کے لیے بار ایسوسیشن آپ کے سامنے ہے کہ کیا کسی جج آف سپیریئر کورٹ کو بغیر انکوائری کے رپورٹ دے کے ریموو ہو سکتا ہے؟ ہم کہہ دیتے نہیں. We want that question to be determined once for all. ہو گیا ڈیٹرمن, نہیں ختم, نہیں ہو سکتا. نہیں اگر ایسی ہم کہہ رہے ہیں لاؤڈ تھنکنگ, نہیں پھر ختم ہو گیا کیس. پھر یہ ہوگا کہ یہ تو اسٹرائک ڈاؤن ہو جائے گا نا. پھر کیا ہوگا؟ وہی پینشن کی بات آتی ہے نا سر. وہ تو ہم آپ کو اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ آپ بڑے مقصد کے ساتھ آپ آئے ہمارے ساتھ. جیسے ان کی پینشن اگر ہو یار آج تک 5 سال انہوں نے گزارا کہ پھر بھی کر لیں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. آپ کا مین مقصد جو میں 5 سال سے کر ہی رہے, آپ کا جو مین مقصد میں سمجھاؤں, آپ لارجر پرسپیکٹو میں آئے, اس ملک کو آپ ایک ٹریک پہ صحیح ٹریک پہ ڈالنے کے لیے آئے, تو اس کے لیے یہ جو انسٹرومنٹل لوگ ہیں ان کو بھی تو آپ کو کچھ کہنا ہوگا کہ وہ بھی تو بس کریں. سر کب تک انسٹرومنٹل بنیں گے اگر بن رہے ہیں بقول آپ, مجھے تو نہیں پتا کہ بن رہے ہیں یا نہیں بن رہے. آپ کہتے ہیں بن رہے ہیں اور ہمیں استعمال کر کے بناتے ہیں, کون بناتے ہیں؟ اچھا چلیے آپ کیا چاہتے ہیں, ان کو ہم نوٹس دیں سب کو, کن کن کو دیں نوٹس, ایک ایک کے نام لے کے چلتے ہیں اور پھر آپ ایلیگیشنز بتائیں کدھر ایلیگیشن لگایا ہے. جی ہاں, اب پہلے نام بتائیں کیونکہ اب پہلے جنرل باجوے کی بات کر لیتا ہوں. ایک سیکنڈ, درخواستیں کہاں گئی؟ میں نے آپ کو 3 نمبر لگوانے کے لیے نہیں میں نے ادھر رکھی تھی. نہیں سر. اچھا پیرا 15 to 20 پارٹ پیرا 16 سے شروع. سر یہ 2 صفحات دیکھ لیجئے گا, اس میں کلیئرلی ان کے نام ہیں. پیج بتائیے نا. پیج 228 ہے, یہ جو پیپر 2 ہے اس کو دیکھ لیجئے گا. آپ کی پٹیشن میں بھی آپ نے کافی الزامات لے ہیں. جی پٹیشن جی 228 سر. کس پیج؟ جی پیرا 16 سے شروع کرتا ہوں. جی آپ کس نام پہ چل رہے ہیں؟ ایک ایک نام لے کے چلتے ہیں نا آگے. پہلا آپ نام کہہ رہے ہیں, یہ سارے نام اس میں آ جائیں گے, 2 صفحے میں نے پڑھنے ہیں. پڑھیے 228 پر جناب ہے. جی سامنے. جی سر. On 29th of June 2018 and then again on 19th of July 2018, Major General Faiz Hamid, DGC, ISI came to my residence due to the reason that the orders dated 29/6/2018 in writ petition number so-and-so titled as Islamabad Transport Owners versus CDA, and also the order dated 18/7/2018 in writ petition number 2235 of 18 titled as Usman Salim versus IGP Islamabad were passed. It is important to mention here that Brigadier Irfan Rame also came to my residence on 27/6/2018 and desired that I may review my order of clearance of road and green belt falling in front of ISI headquarters. جی انہوں نے آرڈر پاس کیا تھا کہ آپ پڑھتے رہے نا سر, کلیئر کریں. پڑھ لیا آپ, پڑھتے رہیے. On my refusal he showed
annoyance. Incidentally, some guests who came to congratulate me on the performance of Umrah were also present when this episode took place. 17. Major General Faiz Hamid, on his first visit on 29/6/2018, firstly apologized on the conduct of his subordinate Brigadier Rame and desired that some guidance may be provided to protect the prestige of ISI by modification of order of clearance of road and green belt. The deponent, I explained to them that being a judge, I am not supposed to go beyond my order passed on judicial side, and this establishment has to respect and implement the same unless set aside or modified by the Honorable Supreme Court. He agreed and assured me that this establishment would proceed in accordance with law. At this juncture, he requested other persons to leave the room as he intended to talk in private. On leaving, so far nothing wrong. जी सर, अभी तो इधर तो कोई आपने नहीं बात की। नहीं, इसमें तो बात ये कही ना कि इसे आगे पढ़ लेते हैं। आगे पढ़ते हैं। On leaving of above, he inquired about procedure of hearing appeals in the High Court on judgment and conviction by the NAB Court of Prime Minister Mian Nawaz Sharif. For me, it was quite strange that how DGC ISI is so certain about the conviction of accused, but I showed my restraint about showing any kind of explanation. However, I responded that when you are fully aware of legal procedure and certain about outcome of trial, then why are you asking from me? On this, he straight away asked from me that what would be my view in case the appeals came before me. I replied that cases are to be decided as per oath administered to every judge and purely on merits instead of any other consideration, and case matter comes before me, I shall decide the same purely on merits as I am answerable to Allah. In response, comments passed by the gentleman was shocking and highly deplorable. Words uttered by him were to the effect, इस तरह तो हमारी 2 साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी. I replied that you people are not supposed to indulge in such type of activities, as same does not fall within the domain of ISI. What does this mean, such type of activities? यानी जिसमें आप आके जजेस को कहें कि ये फैसला करो, ये फैसला ना करो. Such activity. Why don't you say it in writing? You say such type of activities. What are such type of activities? ऊपर के context में कहा है. Maybe. Okay, please proceed. Very well. Okay, got it. ठीक है. जी sir. Same does not supposed to indulge in such type of activities, as same does not fall within the domain of ISI, but he had other views. What are these other views? हाँ, other views were कि नहीं हमने करना है ये. Why don't you write it? चलें आगे पढ़ें. Sir, understood. He sought permission to leave with a remark that they would take care of pending references against me, and also indicated that Chief Justice Islamabad High Court may resign due to health issues, and in that eventuality I may become Chief Justice CJ in month of September 2018 instead of November 2018 when the Chief Justice was retired. Again, if it was shocking for me to know what about the claim of this official that he was in a position to influence the proceedings of Honorable Supreme Judicial Council. यानी वो पहले जो references है हम वापस दिलवा लेंगे. On the second visit, sir, this is very important. On 19/7/2018, Major General Faiz Hamid told that on passing of the order dated 18/7/2018 by me, he was summoned by General Qamar Javed Bajwa, Chief of Army Staff, and his job is at stake because COS showed great annoyance and displeasure on his inability to handle a judge of High Court. As per him, COS directed him to hold meeting with me to know what Judge Sahab wants
In reply, I stated I need nothing except that all organs of the state and the respective departments of the executive may remain within the limits prescribed by the Constitution and the law of the land. On this, he stated, "Sir, it is better to forgive bitterness, as you are considered a very upright and loyal Pakistani, even in the ranks of army, except a few individuals. Therefore, good working relations may be in the interest of Pakistan." I inquired from him that if this reputation of mine exists, then why have they exercised the influence to ensure that DB1 headed by me must resolve the moment cases related to Panama starts to land in Islamabad High Court. He very frankly considered that some members of the team dealing with the cases were of the view that Justice Siddiqui is pro-defense and there is apprehension that he may grant relief to accused persons. When I asked how they manage constitution of a bench to hear appeal against conviction of Nawaz Sharif, he told me that Justice Anwar Khan Kansi, CJIHC, was approached at Quetta through a common friend where he was asked to constitute a division bench not headed by Justice Shaukat Aziz Siddiqui. Justice Kasi in reply informed that he will constitute a bench to which we are comfortable. Major General Faiz Hamid further informed... I'm confused here. Where he was asked to constitute a bench. Who is saying this? Justice Kasi in reply informed the petitioner or informed General Faiz? Informed who? He told me just Anwar was approached at Quetta. वो मतलब वो बता रहे हैं. Who's वो? Justice Kasi in reply informed. Is it directly to the petitioner or is it to General Faiz? Faiz or his source. Okay. So at the moment, all that you are said is attributed to one and one individual alone, which is General Faiz. The other matter is with regard to some obstructions ordered to be removed from a certain road where some Rafe had come and he was told to go away, and then General Faiz apologized on this conduct. So the other matter is all hearsay. We know, I hope you know, we know all the hearsay rules. General Faiz is saying that General Bajwa told me to do this. That is hearsay, correct? Yes, that's his statement, yes. Okay, right. Then he is saying that Chief Justice Kasi told me to do this. That's also hearsay. Okay. No explanation. Yes. Either it's hearsay or it's not hearsay. It is a statement which can be proved or disproved, yes. So at the moment, it's one source, one person. He's not saying that General Bajwa told me to do this. Fine, that's not hearsay, that's direct. The direct speech is here between the petitioner and General Faiz at the moment. Let's continue reading. और उसमें ये उसके मुताबिक अमल हुआ जो बता रहे थे कि बेंच बनाना है नहीं बनाना है, क्या उस चीफ जस्टिस ने उस पे अमल किया, बेंच बनाया, दूसरा इनको हटाया? जी बेसिकली कि ये ना बैठे किसी और को बिठाया हुआ, उसकी उनकी बातों के मुताबिक अमल हुआ या नहीं हुआ? अच्छा आगे पढ़ें प्लीज। उसके बाद आगे पढ़ते हैं सर। चलिए। He, Major General Faiz Hamid, further informed that they wanted assurance that bail plea of the accused Nawaz Sharif is not heard taken up before the general election dated 25/7/2018. Thereafter, he stated that they wanted that the matter be brought. ये बहुत ही माने खेज जुमला है। अब आप ले आए हैं खुद बिफोर द जनरल इलेक्शंस। देखिए अब यहाँ आपने खुद कड़ी एक जोड़ दी, ये आपका केस है। चलिए आगे पढ़िए। Thereafter, brought before the DB headed by me for attaching some credence to the proceedings. To this, I categorically replied that if
From the material brought on record, I feel convinced for enhancement of the sentence. I will not hesitate to issue notice for enhancement to the conviction, but if the judgment would not be sustainable in the eye of law, I will not spoil my hereafter to protect worldly affairs of any. उस अपील का क्या बना? ये जो अपीलें थी उसका क्या बना? रिजल्ट क्या है इसमें? ये जो अपील्स थी जिसको इनको कहा था कि आपने नहीं करना, इसका क्या नतीजा निकला? मतलब ये है कि आप अभी उन अपील्स की बात कर रहा हूँ, वो अपील पेंडिंग है, डिसाइड हो गई, क्या नतीजा निकला? अभी डिसाइड अभी डिसाइड करें ना। नहीं वो जो अपील्स थी जिसके ये नवाज शरीफ के खिलाफ डिसाइड हुई। हाँ जी जी, क्या बना उसका? डिसाइड तो कन्विक्शन को हो चुकी और आप एनहांस। आई डिड नॉट फॉलो सर, आई डिड नॉट। ये जो आप अपील्स की बात कर रहे हैं कि अपील पेंडिंग है नवाज शरीफ के खिलाफ जो जिक्र हो रहा है, उस उन अपील्स का क्या बना? अभी रिसेंटली वो डिसाइड हुई हैं अपील्स, रिसेंटली जी अपील्स तो अभी डिसाइड हुई हैं जो जिसका जिक्र कर रहे हैं। नतीजा क्या निकला? अब तो कंप्यूटर हो गई। नतीजा क्या निकला? नतीजा अब तो वो सेट साइड हो गई हैं कन्विक्शंस। ये वही अपीलें हैं जो पिछले दिनों डिसाइड हुई हैं बाय इस्लामाबाद हाई कोर्ट हेडेड बाय द प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद। वो हम उस पे नहीं बात करें, कल को हमारे पास कोई केस ना आ जाए। तो आगे पढ़िए। जी जी सही है। From his demeanor, I could tell that this reply of mine did not please him, and he left my residence along with his companion. On both occasions, Major General Faiz Hamid came an official vehicle of ICT administration. The statement made by DGC ISI and unfolding of events on the ground clearly substantiate the disclosure of facts by me to the Rawalpindi Bar as a gospel truth. So this I am explaining कि मैंने ये बातें क्यों कही. There are other instances where I have been first hand attempted manipulation of the judiciary, instances which I have not disclosed. For instance, during the sponsored Faizabad sit-in, different efforts were made. एक चीज देखिए, हर लफ्ज जो होता है ना, ये खास तौर से सुप्रीम कोर्ट में जो फाइल किया जाता है बहुत उसकी अहमियत होती है. स्पॉन्सर्ड फैजाबाद सिट इन, अब आपने लफ्ज स्पॉन्सर्ड इस्तेमाल जब किया तो बताइए किसने स्पॉन्सर किया. देखिए, आप एक लफ्ज ऐसे फेंक दें तो उस पर ये तो आप अपनी राय दे रहे हैं. अगर आपका इल्म है तो बात कीजिए, हाँ इसने किया. इल्म नहीं है तो फिर लफ्ज ना इस्तेमाल करें स्पॉन्सर्ड का. तो कौन सी हम बात समझें इससे? ये तो इम्प्रेशन कैरी कर रहे हैं ना. ये तो इम्प्रेशन कैरी किया है कि जो लोग दबाव डाल रहे हैं इन्होंने स्पॉन्सर. देखें, यही बात होती है, वो लोग, ये लोग, एस्टेब्लिशमेंट. अब आपने लिखा है ड्यूरिंग द स्पॉन्सर्ड फैजाबाद सिट इन. तो स्पॉन्सर किसने किया? अगर पता है तो कहें, या बोले मुझे नहीं पता है. जी अभी पूछ लें, लफ्ज इस्तेमाल किया, स्पॉन्सर्ड आपने लिखा है ना. जी जी वो सर जिनके बारे में आपसे नहीं पूछ रहे ना, आप इनको बताएं ना अपने वकील को. जजमेंट भी दे चुके हैं, वैसे वही आईएससी वाले. देखिए, जनाब ने भी जो जजमेंट दी थी, हम आपसे पूछ रहे ना, 2019 आपसे हम पूछ रहे हैं, पिटिशन आपकी है, आप जजमेंट का हवाला ना दीजिए. आपने एक लफ्ज इस्तेमाल किया है ना, तो ये स्पॉन्सर्ड या आप कहें कि मुझे पता है, या कहें मुझे नहीं पता है, या मैंने ऐसी अंदाजा लगा लिया है. एक्सप्लेन किया, मैं पढ़ दूं ना. चले पढ़िए. पढ़ दूं. कहाँ पर है? हाँ. During the sponsored Faizabad sit-in, different efforts were made to influence the undersigned for passing of certain orders. But Alhamdulillah, not for once did I deviate from my oath. यहाँ पे रुक जाइए. certain orders बताइए ना, किस नौयत के ऑर्डर, किसने इन्फ्लुएंस किया? इन्होंने. पहली बात, कौन आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है? दूसरी बात, वो ऑर्डर की नौयत क्या चाहते थे? ये ऑर्डर कर दो, वो ऑर्डर कर दो. फिर बताइए ना, पूरी बात कहें, क्योंकि इससे मेरा हमें समझ नहीं आ रही क्या बात है. पूरा पढ़ दूं. चले पढ़िए आगे. फिर उसके बाद अच्छा, not once, but not Alhamdulillah, not for once did I deviate from my oath and passing of orders on any grounds besides the constitution and law of the land. On the contrary, I seriously objected to the role or arbitrator assumed by the officials of intelligence agencies, as evidenced by General Faiz putting his signature on the demands of the protesters.
Unfortunately, this unpopular stance, raising the constitutional and legal questions, ended in issuance of show cause notices to me, proceedings of which are still pending before. اسلام آباد ہائی کورٹ کے سابق جج شوکت صدیقی کی برطرفی کے کیس کے حوالے سے سماعت جاری ہے. چیف جسٹس سپریم کورٹ نے اٹارنی جنرل کو طلب کر لیا. اس میں آپ آرڈر پاس کر دیں اکارڈنگ ٹو لا, یہ بھی تو ہو گیا نا. نہیں, یہ آرڈر کر دیں اکارڈنگ ٹو کانسٹیٹیوشن کر دیں, یہ بھی آرڈر ہو گیا. یہ آرڈر کر دیجئے میرے بھائی کے فیور میں. بتائیں نا کیا آرڈر کر رہے ہیں. کیا جلدی کیس چلا لیں یا یہ کیس کو نہ چلائیں. 1000 قسم کے آرڈر ہو سکتے ہیں نا. جی سر. آپ وہ ہمیں جب تک بتائیں گے نہیں تو ہم اس کو ہم آگے کیسے بات بڑھائیں. بتا تو دینا کس نوعیت کا آرڈر چاہ رہے تھے. میں عرض کرتا ہوں, وہ پتہ نہیں کس, آپ پوچھ کے بتا دینا کس نوعیت کا آرڈر چاہ رہے تھے. چونکہ وہ کیس بھی میں نے کنڈکٹ کیا تھا, میں گزارش کر دیتا ہوں 2 ریفرنسز جن کا ذکر میں نے کل کیا ہے آپ کے سامنے. ریفرنس کی بات نہیں ہو رہی, یہ بات ہو رہی. آپ جب ذکر کر رہے ہیں کہ انہوں نے آپ کو پریشرائز کیا کہ آپ اس قسم کے مختلف آرڈر سے, تو وہ آرڈر کیا چاہتے تھے, کس طرح کا, کون چاہتا تھا اور کس طرح کے آرڈر چاہتے تھے؟ آرڈر یہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ آرڈر کریں کہ جی سڑکیں صاف کر دیں اور آپ لوگوں کو گزرنے کا موقع دیں. یہ وہ 2 ریفرنسز ہیں, اگر وہ پڑھ لیے جائیں. یہاں تو وضاحت سے نہیں کی, لیکن ایک موقع آپ کے پاس ہے, وہ کمیشن بنا ہے, آپ وہاں وضاحت دے سکتے ہیں. نہیں کیے, آرڈر نہیں پاس کیے, لیکن اس میں انہوں نے کہا کچھ باتیں اوپنلی ریفرنس. آگے پڑھیں. جی. Another official of ISI, Brigadier Faisal Marwat, tried to manipulate the proceedings initiated by Measures Labak Private Limited, known as Bowl Media Group, by describing the Bowl as project of ISI. This official and Brigadier Irfan Rame also tried to influence me for favorable results by Dr. Amir Liaquat Hussain, but could not succeed to persuade me to come under their pressure. Further, the exact case to earn acquittal of Shoaib Sheikh, an amount of rupees 50 lakhs, was paid by a bribe to Abdul Qadir Memon, judge of trial court, by Brigadier Tahir Wafi, the then sector commander ISI Islamabad. Allegedly, an amount of rupees 50 million was obtained to procure the acquittal of accused persons, but as per confession of judge, trial court was paid above mentioned amount only. Like this. I'm only... اب آپ نے دیکھیں عبد القادر میمن صاحب کا اس میں ذکر کیا آپ کی لسٹ میں, اس میں تو نام نہیں ہے. اب ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہے نا کہ یہ شعیب شیخ کا نام نہیں ہے اس میں. تو ہم ذرا دیکھیے ایک چیز کو, یا مختصر کہیں تو آپ بہت پھیلا دیتے ہیں, کہیں آپ بالکل ہی نہیں آگے بڑھنا چاہتے ہیں. ہائی کورٹ کی انکوائری کے نتیجے میں ڈسمس ہوا تھا. یہ کیا چیز پڑھ رہے ہیں آپ؟ اس میں ہائی کورٹ کی انکوائری ہوئی تھی جس کے نتیجے میں یہ ساری چیز سامنے آئی. یعنی اس کا آپ سے تعلق نہیں ہے. ہاں, اس کے سے تعلق ہم صرف ایسے بتانا چاہ رہے ہیں کہ ایک ایسا واقعہ ہوا تھا. جی جی, چلے آگے چلے. نہیں تو ایک سیکنڈ, یہ آپ پڑھ کیوں رہے ہیں یہ چیزیں مجھے بتائیے. یہ صرف پڑھ رہے ہیں یہ بتانے کے لیے دیکھیں جن کو ہم نے پارٹی بنایا ہے کیوں بنایا. پہلی بات, آپ سب نے صرف ایک شخص کا پوچھا, 1 by 1 چلتے نا. آپ نے پہلا نام دیا ہے جنرل ریٹائر قمر جاوید باجوہ. تو اس تمام چیز ابھی تک جو آپ نے پڑھی ہے اس میں آپ نے صرف یہ کہا ہے کہ جنرل فیض نے مجھے کہا کہ جنرل باجوہ ناراض ہے. ٹھیک ہے, تو اس کو تو ہم کہتے ہیرسے کے زمرے میں لے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اب ہو سکتا ہے جنرل فیض آ کے کہہ دیں کہ جی ہاں جنرل باجوہ نے مجھے حکم دیا تھا. ہاں ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو ابھی تک تو کوئی کڑی جوڑ نہیں رہی ہے نا جنرل باجوہ کے ساتھ. نہیں, لیکن جنرل باجوہ بھی تو آگے کہہ سکتے ہیں کہ ہاں میں نے کہا. یہ کیوں دیکھیے بلا وجہ جب لوگوں کو نوٹس نہیں دیتے ہیں, کم از کم اب ڈائریکٹ آپ ہمارا مذاق تو نہ اڑوائیے گا کہ کل آپ کہیں گے جی ہیرسے رول کو سپریم کورٹ نے نظر انداز کر دیا. بھائی اگر جنرل فیض یہ کہیں پھر ان کی بات آئے گی نا. اس موقع پہ تو آپ کا ایلیگیشن ہے, سپوز کل میرا سیکرٹری, میرا اسٹینو, میرا فلاں یہ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, چیف جسٹس نے یہ کہا ہے, پتہ نہیں وہ, آپ پلیز دیکھیں نا, یہ نہ کریں خان صاحب. نہیں دیکھیں ہم یہ نہیں سنیں گے بات. چلیے آپ کرنا چاہیں بحث کر لیں, پھر خان صاحب کو بٹھوا دیں. جی 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 فرمائیے.
کل کو کوئی کہہ دے کہ جی وہ انہوں نے یہ کہا ہے، وہ فلاں کہا ہے، دھماکہ کہا ہے، پتہ نہیں لوگوں کے نام بھی غلط استعمال کرتے ہیں. آپ کا شاید جونیئر جا کے ہائی کورٹ میں کہہ دے کہ جی حامد خان صاحب وہ نہیں آ سکتے ہیں، آپ نے شاید یہ بات نہ کہی، وہ چلانا نہ چاہے آپ کا جونیئر کیس، آپ کا نام میں ایسے ہی ڈال دیا. تو یہ تو سب ہیئر سے میں آتی ہے نا، یہ تو بنیادی باتیں نا. آپ جنرل فیض کی تو آپ نے ڈائریکٹ بات کی، یہاں تک تو بات سمجھ آئی. ابھی کوئی آپ نے ڈائریکٹ بات جنرل باجوہ کی نہیں کی. ابھی جو ساری آپ باتیں پڑھ رہے ہیں اس میں دوسرے نام آ رہے ہیں جو آپ کی لسٹ میں بھی نہیں ہیں. جی تو ہم ایک ایک نام ذرا جلدی کر لیں نا ختم. تو جنرل باجوہ کا کہیں مجھے نام بتا دیں، ڈائریکٹ ایلیگیشن دے دیں. ہاں یہی کچھ آگے آ رہا ہے پڑھیں. اچھا اگر آپ ایک ایک کا نام لینا تو ابھی تک آپ نے اسٹیبلش کیا جنرل فیض کا نام 1. تو ویئر از دا نیکسٹ نیم؟ دین یو جسٹ شو اس ہیئر. جی ہاں. دوسرا جو اور رامے کا وہ تو کچھ ذرا ایسا آئی ڈونٹ تھنک ارریلیونٹ سی بات ہے کہ وہ جو آئی ڈونٹ نو ریلیونٹ ہے یا نہیں. چلے آگے بڑھیں. اب ریلیونٹ چیزیں پڑھ لیں نا. وی وونٹ اسٹاپ یو بٹ اٹ شوڈ بی ریلیونٹ. جی دیکھیے نا، اس میں بریگیڈیئر فیصل مروت کا نام لیا ہے. اس جگہ پڑھ رہے ہیں آپ؟ یہ پیرا 27. ہاں ان پہ کیا ایلیگیشن ہے؟ اس میں یہ ہے کہ لبیک والے کیس میں انہوں نے کہا کہ بول کا پروجیکٹ ہے، اس کو مت چھیڑیں. تو آپ نے چھیڑا تھا؟ نہیں میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں. آپ کے پاس کیس پڑا تو اس کے بول کے بارے میں کوئی کیس تھا؟ ایک اور کیس کے حوالے سے اس میں انہوں نے آپ کو انفلوئنس کیا. جی میری ایک گزارش تھی جنرل، میں نے آپ کے سامنے یہ اپلیکیشن رکھتی ہے کہ یہ لوگوں کا میں نے نام لیا ہے. اب اس میں جناب نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کس کو آپ نام سمجھتے ہیں کہ سمن کرنا. ہم آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ آپ نے نعمت کی نام لیا، چلیں، لیکن ان کو رول بتائیں گے تو اس کے بعد ہم آگے جائیں گے نا. نہیں، رول تو آپ کے سامنے ہے جو ہم نے اسائن کیے ہیں آپ کے سامنے. اس میں جناب نے فیصلہ کرنا ہے. دیکھیے ایک ہوتی بار بار ہم وہی بات دہرا رہے ہیں. ہاں دیکھیں آپ نے ابھی تک جو بات کی وہ جو ڈائریکٹ ایک شخص کی بات کی ہے، ٹھیک ہے، دو کی وہ بھی آیا تھا اور یہ بھی آیا تھا، تو دو ڈائریکٹ ہو گئے. یہ تو ہمیں سمجھ آ گئی. اب جو لوگوں کا اسپیسیفکلی ڈائریکٹ نہیں ہے، لوگ پتہ نہیں کیا کیا لوگ کام کروا لیتے ہیں ایک دوسرے سے کسی کے نام لے کر کے. آپ کو اگر میں بتاؤں، وہ شاید آپ ہی کے ساتھ واقعہ ہوا تھا نا، جو کہا تھا کہ جب ہم نے کہا کس کو لگا، لوگ عجیب لوگ چیزیں کر دیتے ہیں. ہو سکتا ہے میرا نام لوگ استعمال کر رہے ہوں غلط طریقے سے کہ اس نے کہا بھائی اگر میں کہوں تو بولے جی ہاں انہوں نے مجھے کہا تھا. وہ میں بتا دوں مائی لارڈ جو ریفرنس دے رہے ہیں، ایک شخص نے میرا نام لے کر اپنے بھائی کو ڈپٹی کمشنر سے لگایا اور ڈپٹی کمشنر نے مجھے اطلاع کی سر آپ کا کام ہو گیا. اس میں صرف باجوہ کی ریلیونس یہ ہے کہ انہوں نے وہ ڈپٹی کمشنر نے کم از کم ان کو اطلاع دے دی. آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے، بالکل میرا کوئی تعلق نہیں ہے. جمال صاحب ان کو جانتے بھی نہیں تھے شخص کو. پھر انہوں نے اس کو بلایا، اس سے معافی بھی مانگی اور وہ وکیل نکلا. وکیل کا بھائی تھا. میری گزارش میں سمنگ اپ جناب کے سامنے فیکٹس ہیں. نہیں تو جلدی کر لینا. تو ایک تو یو ہیو سو فار ریفرڈ ٹو بریگیڈیئر رامے اینڈ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید. ٹو نیمز اینڈ دی ادر. اس کے آگے چلے مزید. قاضی صاحب کی کوئی ڈائریکٹ آپ سے بات تھی تو بتائیے نا. ڈائریکٹ انہوں نے قاضی صاحب کی تو انہوں نے بھی ان کا حوالہ دیا نا. جی کہ چیف جسٹس کا حوالہ دیا ہے تھرو اس کا نام کیا ہے وہ سر ان کا تو ان پر ریلائی کیا ہے کہ انہوں نے ان کی بات کو کانٹروورٹ کیا ہے. نہیں وہ تو دیکھیں وہ تو ایک دوسرے کی باتیں کر رہے ہیں نا. آپ اٹھا کے فون قاضی صاحب سے پوچھتے ہلو قاضی صاحب یہ بات ہوئی ہے، کہتے نہیں کی ہے، ہاں کی ہے. یہ ساری باتیں آپ نے اپنے چیف جسٹس سے شیئر کی. یہ پیرا 13 میں ذکر کیا ہے سر، 227 صفحے میں دیکھیے گا. 227 یہ تو آپ اپنی پٹیشن ہمارے سامنے، یہ تو کوئی اور چیزیں بات کر رہے ہیں. On 3 occasions I met with Honorable CJ to know the reasons for such an inexplicable turn of events, but the reply received was astonishing. On 2 occasions Honorable CJ mentioned the pendency of references against me before the Supreme Judicial Council as a cause for exclusion, and once an order from an high اوپر والوں کا حکم
Yes, I'm making a direct allegation against. What is the पूरा बताए ना बात on 3 occasions, sir, for such inexplicable. भाई बताए ना इस केस के मुतालिक थी बात. इन सारे important cases से उन्होंने इनको बाहर कर दिया. उससे पिछला पैरा. ये आपने सारा ये पूरा सिलसिला आपने बताया उनको. सर पैरा आप पैरा 226 में पैरा 11 देख लें. आप पिटिशन पे रहिए ना अपनी. ये आप जाने द डॉक्यूमेंट फाइल्ड बिफोर द सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल. जी जी. वी आर हियरिंग नॉट दैट मैटर. ट्राई टू कीप द डिस्टिंक्शन क्लियर इन योर माइंड. We are only hearing the petition. This is an annexure to the petition. You have to show from the petition. You can't go from documents and where you mentioned whom. They have reproduced your speech, etc. The petition. उधर से आप चले ना. ये तो इतने पेजेस हैं. इसमें कहीं ना कहीं किसका नाम आ रहा है, किस कॉन्टेक्स्ट में आ रहा है. अब देखिए इसमें उनका नाम जिस कॉन्टेक्स्ट में आया है वही मैं देखिए आपकी बुनियादी बात एक ही ठहरी ना कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल should have inquired into the matter. Correct. We have taken that point. Today we are not concerned with that point. That point may come later. Today we are only concerned with who should we issue notice to. That is all. हमने कहा 5 मिनट का केस था जो चला ही जा रहा है. आप इसको पिटिशन चला रहे हैं अपनी. आज हम सिर्फ नोटिस के लिए बैठे थे. हमें बता दें कि इनका नाम कहाँ है, तो आप उस एनेक्शंस में जा रहे हैं. तो मेन पिटिशन में आप रहिए ना. अब आपने एक शख्स का कह दिया, इसके बाद आप हमें बता दें इसी पिटिशन में किन किन का नाम है. हमको नोटिस दे देते हैं. अगर वो कुछ कहना चाहेंगे कह देंगे, नहीं कहना चाहेंगे. पेज नंबर 10 अब देखिए ये आपकी पिटिशन में भी मैंने देखिए आप पेज नंबर 10 पे आ जाए. पेज 10 बल्कि 7 में आपने साफ 10 पर देख लीजिएगा. 7 से शुरू कर लें. मेजर जनरल फैज हमीद डायरेक्ट अप्रोच द पिटिशनर. ठीक है, ये आपने बात कर दी. इधर चलें, हो गई सही. फिर आपने जो अप्रोच किया पेज 10 पे आपने चीफ जस्टिस से अप्रोच किया. अब जी ये जल्दी बताएं ना, 2-4 नाम बता दें. सर ये जो जहां तक चीफ जस्टिस की बात है, ये पेज 10 पर देखेंगे पैरा H है जी. H में मैंने इसमें कहा that on 2/8/2018 petitioner submitted a note to the worthy Chief Justice Islamabad High Court vis-a-vis different tactics being adopted by the personnel of sensitive organization to personal life, property and reputation of the petitioner and family members of the petitioner, whereupon the Honorable Chief Justice was pleased to direct the Registrar of Islamabad High Court to impart the IG of ICT and DG about the concerns expressed by the petitioner for taking appropriate measure for security. However, no practical steps were ever taken. One thing. दूसरा, जहां से मैं पढ़ रहा वहां पर मैंने क्लियरली उनसे पूछा कि भाई मुझे क्यों पिटिशन में बता देना, जल्दी कर लेना. नाम इतनी आपने लिस्ट दे दी. ये पिटिशन से पढ़ा. नेक्स्ट पैराग्राफ 3 पेज 11. ये आपने एक नोट दे दिया. या तो वो कहें कि उन्होंने मुझे ये कहा. जी हाँ, फिर तो बात समझ आ जाती है. जी उन्होंने कहा वो वाला जुमला पढ़ देना कि ये पैरा 3 ऑन पेज 11 देख लीजिएगा. That it is also pertinent to note that previous to his speech, the petitioner had personally approached the Chief Justice Honorable Islamabad High Court 3 times regarding the manipulation of benches. On 2 occasions, the Chief Justice High Court mentioned the pendency of the references against me before the Supreme Judicial Council as a cause of exclusion from the division bench. And once an order from on high, ऊपर वालों का हुक्म. The petitioner also wrote 2 letters to the Chief Justice Islamabad High Court regarding such matters. चलें, ये हो गया चीफ जस्टिस का. और कोई बात बाकी लोगों के नाम बता दें. जी जो है वो नंबर 4 पढ़ ले. पैरा नंबर 4 भी पढ़ ले. पैरा नंबर 4 पैरा नंबर 4 भी पढ़ ले. In order to seek redressal of his grievance and to counter aforementioned, the petitioner in his letter dated July 22, 2018 also approached the Honorable Chief Justice of Pakistan for constitution of commission in order to probe the matter mentioned by him in the speech. It is highly noteworthy that the petitioner request was neither responded nor has any meaningful attempt has been made yet to probe the veracity of the allegation by the 22 जुलाई का लेटर. 22 जुलाई का लेटर दिखाइए. लेटर petition on the Chief Islamabad High Court.
साहब हमारा एक और बेंच भी है, जरा थोड़ा सा एक और बेंच भी है, इसके बाद जरा एक्सप्लेन करें। सर मैं तो शॉर्ट 22 जुलाई का लेटर बता देना कहाँ है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान को जो लेटर लिखा, जी आपको अभी पढ़ रहे हैं, आप हमसे सवाल पूछ रहे हैं। मैं तो पढ़ रहा हूँ पिटीशन से, पैरा 4। 22 जुलाई का लेटर का तस्करा आपने कर दिया है, वो बराए करम 22 जुलाई लेटर का लेटर दिखा दीजिए हमें। कॉपी नहीं लगाई है आपने इसके? नहीं लगी है, नहीं लगा कॉपी दोनों फाइलों में नहीं है। तो मैंने तो नहीं देखी। नहीं देख लिया मैंने, इंडेक्स में नहीं है। ये है या नहीं बता दें। नहीं ये तो हम फिर नहीं कुछ कर सकते हैं, आगे बढ़े। इंडेक्स में तो नजर नहीं आ रही, दोनों इंडेक्स में जो पार्ट 1 पार्ट 2 के। जी तो CMS में देख लेते हैं। एडिशनल लेकिन सर उनको तो हमने पार्टी बनाने का नहीं कहा सर। ये आपकी मर्जी पे नहीं चलेंगे हम। नहीं सॉरी, ये नहीं होगा, आप जो कहेंगे हम करेंगे। हम सुनेंगे, अगर आपकी बात में कुछ वजन है हम करेंगे, बिल्कुल यकीनन करेंगे। मगर आपके मैं इसको नहीं बनाना चाहता हूँ, मैं इसको बनाना नहीं चाहता हूँ, ये सॉरी ऐसे नहीं होगा। ये 184 है, ये इन्क्विजिटोरियल प्रोसीडिंग्स में आ जाता है। ये आपका नहीं है सूट आपने फाइल किया जैसे मर्जी चलाएं। ये 184 ना इस्तेमाल किया करें, खतरनाक चीजें, कभी नुकसान भी हो जाता है लोगों को। हम यूं चलाएंगे, इस तरफ नहीं ले जाएंगे। नहीं, आप ले आए हमारे पास, फिर आप मुझसे आप इंसाफ लेकर जाएंगे, चाहे पसंद आए या ना पसंद आए आपको। मैं तो अब आपने हम लोग ऐसे ही भी कर रहे हैं, केसेस में बड़े हेवी कॉस्ट लगा रहे हैं। जो कहते हैं मैं ड्रॉ करा, मैं कहता नहीं, अब आपको कॉस्ट लग के जाएगी। मैं तो लेटर है या नहीं जल्दी बता देना, इतनी आपकी टीम खड़ी हुई है, कोई बता नहीं रहा है। चले आगे बढ़े ना, हमें सिर्फ नाम बता दें इतने से नामों का। अभी आपने हमें 2 नाम बताए हैं। हाँ मेरे वो नाम तीन नाम बताए लेते हैं ना सर। अब ये आरिफ को क्यों आपने ज्वाइन किया इसको, मोहम्मद आरिफ को जल्दी बता दें। ताहिर वफाई को क्यों किया, ये भी बता दें। कंप्लेनेंट ये जो रेफरेंस मेरे खिलाफ हुआ है इनकी कंप्लेंट पर हुआ है। मैंने कल इनको आपने पार्टी तक नहीं बनाया था, इनिशियली नहीं पार्टी बनाया था। कब से पिटीशन पेंडिंग है? 2018 लेकिन सलाउद्दीन साहब ने बनाया हुआ है। वो तो अलग है ना, मगर आप असली तो यही प्राइमरी पर्सन यही है जिनको आपने पार्टी नहीं बनाया। चलें ओके, ये ताहिर वफाई, ये इनका नाम भी मैंने जो हिस्सा आई रेड आउट से रिलेट करते हैं, एग्जैक्ट से जो 50 लाख। नहीं पिटीशन में बताइए ना। नहीं है सर, शो कॉज नोटिस की रिप्लाई किया, सपोर्ट करिए। टीम कल भी बात हुई थी, टीम को कल मेजर जनरल साहब को, ब्रिगेडियर साहब को, सेक्रेटरी साहब पिटीशन में नहीं, पिटीशन में नहीं, वो एडिशनल रिप्लाई सेक्रेटरी को। जाने की बात कर रहे हैं, तीनों को बताएंगे आगे के तरीके। तो फिर हम ये देखें, अभी तक जो हमें नाम नजर आए हैं ना, जो आपके एलिगेशंस हैं, एक है जनरल फैज हमीद पे, दूसरा है ब्रिगेडियर इरफान रामे पे, जी तीसरा है कौन सा था नाम,
कंप्लेनेंट का क्या नाम? फैसल आरिफ मोहम्मद आरिफ, और चौथा है आपके अपने चीफ जस्टिस मोहम्मद 4 है। ठीक है, बाकी आप अनवर कांसी इससे रिलेटेड नहीं है ना जी। सो जनाब अगर मिनिमम भी हो तो जनरल फैज हमीद बनते हैं, इरफान रामे बनते हैं, और अनवर कांसी बनते हैं, और अब्राम मोहम्मद आरिफ बनते हैं। ठीक है। सलाउद्दीन साहब, इज दैट करेक्ट? आपने तो उनको बनाया हुआ है ऑलरेडी। सर, वन एडिशन ब्रिगेडियर फैसल मरवत का भी बनता है, बिकॉज दैट इज अ डायरेक्ट, इट्स नॉट हियरसे। वो कहाँ लिखा है अपनी पिटीशन में? इनका बताएं नाम, फैसल मरवत का पिटीशन में नाम में लिखा है। यही जो पूछ रहे हैं बार बार, क्या हमें बता देना कि किस जगह लिखा है उनका नाम पिटीशन में आपने? पैरा 2 पेज बताइए। नहीं, आपकी पिटीशन या इनकी पिटीशन? नहीं, आपकी पिटीशन में नहीं चलेगा ना, एलिगेशन तो इनका है ना। आपको तो कुछ जाती तौर पे, या तो आपने मुझे कराची बार या इस्लामाबाद बार को अप्रोच किया, वो तो अलग बात होगी ना। आपकी पिटीशन में आपने जिक्र, पिटीशन में नहीं है शायद उनकी पिटीशन में, उनको वो तो आपको तो कोई पता नहीं है ना, आपको ये नाम किधर से मिला फिर? सलाउद्दीन साहब, मुझे इनके जो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में रिप्लाई था, उसमें इन लोगों का बराह रास्त जिक्र किया कि इन्होंने मुझसे बात मगर अब हम इनको मजबूर तो नहीं कर सकते ना, इन्होंने उनका जिक्र नहीं किया अपनी पिटीशन में, अब वो लेक्चर्स में कर दिया। वो मैटर देखिए, आप समझने की कोशिश करें ना, वो बात खत्म हो गई है सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की। ठीक है, वो हम वी आर नॉट अ सब्स्टिट्यूट, वी आर नॉट द अपेलेट अथॉरिटी ऑफ द सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल। वी ओनली हैव टू सी इफ देयर इज अ ग्रोस वायलेशन which was not complied with. That's a separate thing. But these allegations have a larger impact also. वो भी देखें। जहाँ तक लोगों की देखें, खान साहब एक और बात पे भी हमें आपकी असिस्टेंस चाहिए। दुनिया भर के लोग आते हैं जी सर, अपनी, अब मैं मिलता हूँ बार से, पाकिस्तान बार से, प्रेस एसोसिएशन से, कभी कोई बात कर देता है, कभी कोई बात कर देता है, ये भी कर लें तो वो भी कर लें, तो मैं उसके ताबे तो नहीं होता हूँ। सही नहीं, मैं कभी जवाब भी नहीं देता हूँ, मैं कभी मुस्कुरा देता हूँ, मैं भी कभी मजाक में टाल देता हूँ या कुछ भी कर देता हूँ। तो हर आदमी वो कहता है अब ये कोई एलिगेशन लगा दीजिए, उन्होंने कहा ये, तो वो अब किसी को आप रोक तो नहीं सकते बात करने से, या तो आप उसको निकाल दें कमरे से, वो भी गैर इखलाकी बात है। आपसे कोई मिलने आया, आपने हमसे बात कर लिया, अच्छा भाई शुक्रिया, खुदाफिज, जाओ। तो ये भी आप जरा देखिएगा, अभी हम कर देते हैं, हो सकता है वो क्या कहते हैं। देखिए, आपका बहुत से लोगों की ख्वाहिशात बहुत होंगी, हमसे तवक्कुआत भी होंगी, लेकिन अब तो वो करेंगे जो कानून राय बताएगा, हम लोगों की ख्वाहिशात पे तो नहीं चलेंगे। अल्टीमेटली तो जनाब ने फैसला करना है, तो हमने कानून आइन के मुताबिक करना है कि अल्टीमेटली इन 7 में से जनाब समझते हैं कि 4 को मुनासिब रहेगा, 4 को ठीक है फॉर द टाइम बीइंग। इसमें लिखें तीनों कर दो ना, बाकी CM में ये जो 3 CMAs हैं ना, 10609, 10610 and 10611, allegations, these applications have been filed क्या लिखा है? Have been filed with the prayer that the individuals mentioned in the against whom allegations have been leveled in the petition should be arraigned as parties and notices be issued to them, arraigned as parties, full stop, with the assistance of learned counsel. We asked the learned counsel to refer to the petition and where the allegations have been leveled against these against the persons whose names have been provided, full stop. It transpires that the following the allegations have been in the petition have been leveled against the following, which have been mentioned in the petition:
Lieutenant General Retired Faiz Hamid. Number 2, Brigadier Retired Irfan Rame. Mr. Mohammad Anwar Khan Qasi, former Chief Justice, Islamabad High Court. And Mr. Arbab Muhammad Arif, former Registrar, Supreme Court of Pakistan. Full stop. We have, since serious allegations have been leveled against these persons, we think it appropriate that they be given an opportunity to respond to the allegations leveled, as it would not be appropriate to proceed further in the matter without considering their response and hearing them, if they so deem, if they considering their response and hearing them. Full stop. Accordingly, notices be issued to the aforesaid. The petitioners are directed to file amended title to the petition within detailed addresses with their respective addresses within 1 week. Within 1 week, along with additional paper books. خان صاحب ذرا سنتے رہیے. along with additional فائل کی ہے لیکن اب ان کے نام نکال کے فائل کروں گا. نہیں وہ according to the order this وہ ٹھیک ہے. ریٹائر ہو چکے سارے ریٹائر ہو چکے ان کے ایڈریسز آپ نہیں ہوں گے. the amended petition I'll file ایڈریسز معلوم کر لیں نا. اگر نہیں ہو سکے پھر آپ دوسری طریقے سے کریں گے. پھر آپ کیا لکھا ہے with their respective addresses. Full stop. Learned Council. In addition, four sets of paper books be provided. Send ke پیپر بک بھی تو دینا ہوں گی نا ان کو. جائے گی نا Ministry of Defense. ہم کر سکیں کہ we don't know their addresses actually, but they are retired people now. کیا وہ جو کریں ہم آپ پہ کچھ نہیں کر رہے ہیں نا بھائی. ہم آپ کے لیے کیس بھی چلائیں اور پھر تو اچھا. دوسری بات یہ کہ اس میں یہ لگا دیجیے گا کہ اینڈ دی portions of the petitions should be marked wherein the wherein the allegations have been leveled against such persons to enable them to respond thereto. ٹھیک ہے. وہ ڈھونڈنے لگیں گے تو پتہ نہیں ہزاروں پیجز میں ہیں وہ, تو وہ آپ مارک کریں گے. امینڈڈ پٹیشن ڈال دوں گا نا اس کے مطابق. نہیں امینڈڈ نہیں کریں گے. آپ اسی پٹیشن میں 4 کاپیز دیجیے گا. 4 لوگوں کو ایڈ کیا ہے اس میں. آپ یہ چیز سے یا کوئی مارک سے یا جو طریقے سے مارک کر دینا کہ وہ ان کے رول کو وہ والی بات جواب دینا. ان کو باقی چیزیں طرز نہیں ہے. ان کو سپریم جوڈیشل کاؤنسل سے طرز نہیں ہے. ان کے اس سے تعلق نہیں ہے. اس کو اس سے تعلق نہیں ہے. تو وہ ان کو پتہ چلے نا کہ میرے خلاف ایلیگیشن کیا ہے. وہ ڈھونڈتے پھرے, ہو سکتا ہے ان سے مس ہو جائے. پھر آپ کہیں گے دیکھیں انہوں نے جواب ہی نہیں دیا اس بات کا. صحیح ہے. تو ود ان ون مجھے اسلام آباد اور کراچی اس میں یہ پہلے ہی پارٹی ممبر کاسی کلیئر دونوں پوزیشن میں وہ آلریڈی. اچھا. مسٹر صلاح الدین احمد پوائنٹس آؤٹ that Mr. Mohammad Anwar Khan Qasi, former Chief Justice, Islamabad High Court, is already arrayed as a respondent in the constitutional petitions filed by the Karachi Bar Association and the Islamabad Bar Association. Correct? Yes. Full stop. مگر پھر بھی آپ کو امینڈ تو کرنا ہوگا. آپ بھی کریں گے یا صرف یہ خان صاحب کریں گے؟ باقی 3 لوگوں کو میں کر دیتا ہوں سر اپنا, یا خان صاحب کر دیں. اٹ سروز دا سیم پرپز. آئی ہیو نو سیپریٹ مٹیریل. تو پھر انہیں کو اچھا کیونکہ پھر دیکھیں پھر وہ ان لوگوں کے پاس اتنی پٹیشنز آ جائیں گی وہ بھی گھبرا جائیں گے. پتہ نہیں کیا کیا ہے. انہیں کی رہنے دیں. آپ چاہتے ہیں تو کر دیں, آپ کی مرضی ہے. یہ ہے کہ کر دیں کیونکہ میں نے چونکہ ایڈیشنل ریلیف مانگی ہے کہ انکوائری بھی ہو اور ان کے خلاف کاروائی بھی ہو. چلیں پھر آپ بھی یہی کام کریں. Learned Council seek 1 week time to comply with the order and to provide the paper books. Upon receipt of the same, office to issue notices to the newly to the said persons. ٹھیک ہے. اب ڈیٹ کوئی رکھنا ہے ابھی یا نہیں؟ پھر کچھ
ہم آپ کو ڈیٹ ذرا چیک کر لیں اپنا کیلنڈر پھر رکھ دیں گے. میری گزارش جب ایک ہفتہ آپ لیں گے تو ان کو بھی تو ہمیں معقول وقت دینا چاہیے نا, 2 ہفتے یا 3 ہفتے یا 4 ہفتے کچھ تو دیں گے نا ان کو وقت. جی بالکل ٹھیک ہے. تو آفٹر دی ویکیشن ہی نیچرلی ایک ہفتہ تو آپ لے رہے ہیں. جی تو یہ مطلب آفٹر دی ویکیشن اگر ہمیں ذرا وہ چیک کر لیں اویلیبلٹی آف ججز وغیرہ, وہ ڈیٹ پھر ہم بتا دیں گے. مے بی 2nd اور 3rd ویک آف جنوری وہ دیکھیں گے نا. ٹھیک ہے. Thank you. There's another bench also. You've taken up so much time. Yes, sir. Thank you. اسلام آباد ہائی کورٹ کے سابق جج شوکت صدیقی کی برطرفی کے کیس کے حوالے سے آپ کو بتا رہے ہیں. سپریم کورٹ نے جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو نوٹس جاری کر دیا ہے. سابق چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ انور قاسی کو بھی نوٹس جاری کیا گیا, جبکہ بریگیڈیئر عرفان رامے سابق رجسٹرار سپریم کورٹ ارباب محمد عارف کو بھی نوٹس جاری کیے گئے ہیں. چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے حکم نامہ لکھوایا, اور اس خبر میں اہم یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو نوٹس جاری کیا. سابق چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ انور قاسی کو بھی نوٹس جاری کر دیا گیا. بریگیڈیئر عرفان رامے سابق رجسٹرار سپریم کورٹ ارباب محمد عارف کو بھی نوٹس جاری کیا ہے, جبکہ جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ کو نوٹس جاری نہیں کیا ہے. سپریم کورٹ نے جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو نوٹس جاری کر دیا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے سابق جج شوکت صدیقی کی برطرفی کے کیس میں سابق چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ انور قاسی کو بھی نوٹس جاری کر دیا گیا, جبکہ بریگیڈیئر عرفان رامے سابق رجسٹرار سپریم کورٹ ارباب محمد عارف کو بھی نوٹس جاری کیا گیا. اسلام آباد ہائی کورٹ کے سابق جج شوکت صدیقی کی برطرفی کا یہ کیس ہے. اس حوالے سے اپڈیٹ یہ ہے, سماعت ہوئی اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے حکم نامہ جاری کیا گیا, اور اس حکم نامے کے مطابق سپریم کورٹ نے جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو نوٹس جاری کر دیا ہے. سابق چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ انور قاسی کو بھی نوٹس جاری کر دیا گیا ہے. بریگیڈیئر ریٹائرڈ عرفان رامے سابق رجسٹرار سپریم کورٹ ارباب محمد عارف کو بھی نوٹس جاری کر دیا گیا ہے. تو یہ سماعت ہوئی, اور ایسے میں ریمارکس چیف جسٹس کی جانب سے یہ بھی سامنے آیا ہے کہ اب آپ خود معاملہ الیکشن 2018 تک لے آئے ہیں. نواز شریف کی اپیل پر کیا فیصلہ ہوا؟ جسٹس جمال مندوخیل کی جانب سے کہا گیا, حامد خان کی جانب سے دلائل دیے گئے کہ اپیلوں پر ابھی فیصلہ ہوا, اور یہ بھی ان کی جانب سے یہ مکالمہ سامنے آیا ہے. اس سماعت کے حوالے سے مزید ناظرین تک ڈیٹیلز شیئر کر رہے ہیں کہ حکم نامہ جاری ہو چکا ہے, اور ایسے میں سپریم کورٹ نے جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو نوٹس جاری کر دیا ہے. سابق چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ انور قاسی کو بھی نوٹس جاری کیا گیا. اسی اہم معاملے پر بات کریں گے. سینئر اینکر پرسن منیف فاروق صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. منیف صاحب, کیا کہیں گے آج کی سماعت کو لے کر؟ نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں, جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو نوٹس جاری کیا گیا, بریگیڈیئر عرفان رامے ارباب محمد عارف کو بھی نوٹس جاری کیا گیا ہے. دیکھیے, اس کی بہت اہمیت ہے, اور جو الزام شوکت عزیز صدیقی صاحب کی طرف سے لگایا گیا تھا وہ بڑا ڈائریکٹ تھا, اور وہ خاص طور پر جنرل فیض حمید صاحب پر لگایا گیا تھا. جس وقت وہ ڈی جی سی تھے اس وقت ان کا الزام یہ ہے شوکت صدیقی صاحب کا کہ انہوں نے ان سے ملاقات کی اور ان پر دباؤ ڈالا, اور وہ ساری کانورسیشن انہوں نے ریپروڈیوس کی. اب اس کا جو بارز ثبوت ہے وہ ابھی تک یہ یقینی طور پر شوکت عزیز صدیقی صاحب پر ہے. ان کو کسی نہ کسی طرح یہ بات ثابت تو کرنی پڑے گی. ظاہری بات ہے فیض حمید صاحب یہ تو نہیں کہیں گے کہ انہوں نے ایسا کیا یا انہوں نے کسی پر دباؤ ڈالا. اس کی کوئی ایویڈنس, کوئی شواہد شوکت عزیز صدیقی صاحب کو دینے پڑے, لیکن اس کی نوعیت بہت عام ہے کیونکہ اس کا تعلق ہے 2018 میں ہونے والے الیکشنز کے پہلے کی صورتحال سے, اور جو الزام لگایا گیا ہے اگر اس کے ثبوت موجود ہے تو پھر تو یہ سیدھا الیکشن سپریشن اور الیکشن مینیپولیشن اور پیورلی انجسٹس کا کیس ہے. اچھا منیب, ایسے میں آج کی سماعت میں جو ریمارکس تھے وہ بڑے اہم تھے, جو مکالمہ کیا گیا چیف جسٹس کی جانب سے وہ بھی بڑا اہم تھا. چونکہ اب سماعت براہ راست نشر کی گئی, کیا کامنٹ کریں گے؟ عدالتی روایات کا تذکرہ ہوا, پہلے کیا ہوتا رہا, اب کیا ہونا چاہیے, اس پر بھی منیب اگر آپ اپنا انالیسس سما کے ناظرین کے سامنے رکھ سکیں. دیکھیے, یہ دوسرا موقع ہے جب اس طرح سے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے چیف جسٹس بننے کے بعد براہ راست نشر کی گئی ہے کارروائی. تو کچھ ایسے معاملات جن کو عام طور پر عوام کی نظر سے دور رکھا جاتا ہے, اب پورے پاکستان نے یہ سماعت دیکھی ہے, اور اس کے اندر اگر انصاف ہوتا ہے اور واقعی جو الزامات لگائے گئے ہیں اگر وہ ثابت ہوتے ہیں تو وہ ایک پھر اس کی سزا بھی ایگزیمپلری ہوگی, اس کی پینلٹی بھی ایگزیمپلری ہوگی, اور فار آل ٹائمز ٹو کم ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو جائے گا کہ اگر کوئی شخص اپنے عہدے کا غلط استعمال کرتے ہوئے
کسی بھی جج کے اوپر اس طرح انفلوئنس کرنے کی کوشش کرتا ہے یا دباؤ میں ڈالتا ہے تو پھر وہ ایکسپوز ہوگا ایونچولی. لیکن اس میں دلچسپ امر یہ ہے کہ کیا اگر شاہد امین صاحب یہ بات مانتے بھی ہیں یا ان پر اگر مزید دباؤ ڈالا جاتا ہے, عدالت پوچھتی ہے, تو کیا وہ کہیں گے کہ وہ یہ اپنی بحث پہ یہ سب کچھ کر رہے تھے یا اس وقت کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے کہنے پر یہ سب کچھ کر رہے تھے. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ کس طرح سے انفولڈ ہوتی ہے, لیکن یقینی طور پر اس کی بہت اہمیت ہے. بہت اہمیت ہے. بہت شکریہ منیف فاروق صاحب, تجزیہ آپ نے ناظرین کے سامنے رکھا. براہ راست آپ کو لیے چلیں گے مظفر آباد, جہاں نگراں وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ پریس کانفرنس کر رہے ہیں.